الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 6 مئی 2021 بمطابق 22 رمضان المبارک سن 1442 ہجری، آج سے تقریباً 1402 سال قبل سن 40 ہجری میں کوفہ کی جامع مسجد ملک عراق میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رمضان المبارک میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو اسی حوالے سے کل ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یوم شہادت گزرا ہے، تو ہماری مسجد کی انتظامیہ کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ ہم ہر سال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے چند گزارشات پیش کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ ہے جس کے بارے میں یا تو زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے یا زیادہ بغض کا اظہار کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کو بھانپ لیا تھا۔ سیاستہ کی صحیح احادیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے حضرت علی المرتضیٰ کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اے علی، تجھ سے محبت مومن نے کرنی ہے اور تجھ سے بغض منافق نے رکھنا ہے۔ تو محبت کسے کہتے ہیں اور بغض کسے کہتے ہیں، اگر اس کا مطلب سمجھ لیا جائے تو مومن اور منافق کا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ محبت کا پہلا بنیادی مطلب یہ ہے کہ جس سے پیار ہے اس کی بات کو تسلیم کرو، اس کے حکم کو مانو، اس کی منشا پر عمل کرو۔ اسے محبت، مودت، پیار، عقیدت، یگانگت، تعلق کہتے ہیں۔ اگر بندہ اس کی بات کو نہ مانے، خالی کہے مجھے آپ سے پیار ہے، تو وہ محبت نہیں ہے، دکھلاوا ہے۔ جیسے کوئی بیٹا غیر ملک میں رہتا ہو، پاکستان آئے کہ ابو بیمار ہے، مجھے والد سے محبت ہے، اسپیشل ٹکٹ لے اور آ جائے۔ ادھر آئے، باپ کے چہرے کو دیکھے اور والد کہے بیٹا فلاں بندے کے پاس جاؤ، میرا یہ کام کر کے آؤ، میرا کہنا مانو، اور وہ ابو کو کہے ابو میں آپ کا کہنا ماننے نہیں آیا، اس بندے کے پاس جانے نہیں آیا، مجھے آپ کے چہرہ دیکھنے سے پیار ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کو دیکھنے آیا ہوں۔ دنیا کا کوئی بیوقوف بھی نہیں کہے گا کہ اسے پیار ہے۔ لوگ کہیں گے اگر پیار اس کو باپ سے تھا تو باپ کی بات کو مانتا۔ تو محبت کی پہلی سیڑھی، محبت کا پہلا زینہ یہ ہے جس سے پیار کر رہے ہو اس کی اطاعت کرو۔ محبت کی دوسری سیڑھی یہ ہے کہ جس شخصیت سے پیار اور محبت کا دم بھر رہے ہو اس کے اعمال کو اپنی زندگی میں اجاگر کرو۔ محبت کی تیسری سیڑھی اور زینہ یہ ہے جس سے محبت کی دلداری کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس کے پیغامات کو لے کر آگے چلو، اس کے نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ اور بغض ان تینوں کو الٹ کر لیں، نہ اس کی بات کو مانو، نہ اس کے احکام کو اپنی زندگی میں لاؤ، اور نہ اس کے احکامات کو لوگوں میں نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ اسے بغض کہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ علی، آپ سے محبت مؤمن نے اور بغض منافق نے رکھنا ہے۔ آج کوئی آدمی علی المرتضیٰ کی بات کو اپنی زندگی میں نافذ کرے، حضرت علی المرتضیٰ کی بات کو مانے اور حضرت علی المرتضیٰ کے احکامات کو مجمع میں نافذ کرے، یہ حضرت علی سے محبت کرنے والا ہے۔ اور جس کو علی کے احکامات کی پاسداری نہیں، علی کے احکامات پر زندگی میں عمل نہیں،
علی المرتضیٰ کے احکامات کو اس کے نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بندے کو حضرت علی المرتضیٰ سے کوئی محبت نہیں ہے۔ ایک عربی شاعر کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں لو کان فی حبک صادقا لعطاطہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہا اگر تیری محبت سچی ہوتی، تیرا پیار اچھا ہوتا تو جس سے پیار کا دامن بھر رہا ہے اس کی بات کو تسلیم کرتا، کیونکہ بات ان المحب لمن یحب مطیع ہمیشہ محب محبوب کی بات کو تسلیم کیا کرتا ہے، اور اگر محب محبوب کی بات کو تسلیم نہ کرے، وہ لالچ تو ہو سکتی ہے، دکھلاوا تو ہو سکتا ہے، ریاکاری تو ہو سکتی ہے، پیار کے جھانسے میں ڈال کے کچھ اور مقاصد تو ہو سکتے ہیں، محبت نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ سے الحمدللہ ہمیں محبت ہے، ہم حضرت علی المرتضیٰ کے تمام فرامین کو سر آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ بھی کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے علاوہ آگے پھیلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ، ان کے بارے میں یا تو جھوٹ بولا گیا یا بغض کا اظہار کیا گیا۔ جھوٹ میں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک، جس نے حضرت علی المرتضیٰ کی شان گھٹائی تو ان کے شان گھٹانے میں جھوٹ بولا، اور کسی نے شان بڑھائی تو شان بڑھانے میں جھوٹ بولا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ ہے۔ اگر حضرت علی المرتضیٰ کی سیرت کو اوریجنل شکل میں پیش کر دیا جائے، جو حضرت علی المرتضیٰ کی روایات احادیث کی شکل میں یا ان کی قربانیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، تو یقین مانے فرقہ واریت بھی ختم ہو جائے، پرتشدد معاملات بھی ختم ہو جائیں، لڑائی اور فساد بھی ختم ہو جائے، اگر سیرت علی المرتضیٰ کو یوں عام کر دیا جائے۔ میں اس پر بات شروع کرتے ہوئے بطور تمہید ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں نے آج مکمل احادیث آپ کے سامنے لکھ کر لائی ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ اس سے سمجھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی پیدائش تا وفات، جتنی باتیں احادیث نبویہ میں، حضرت علی المرتضیٰ کے فتاویٰ میں، اہل بیت کے فرامین میں تھی، پیدائش سے لے کر شہادت تک، میں نے کم از کم 30 احادیث آپ کی خدمت میں رکھنی ہے، جس سے حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی تاریخ سے نہیں بلکہ احادیث اور صحابہ اور اہل بیت کی گواہی سے سامنے آتی ہے۔ لیکن تمہید کے دور پہ ایک دو باتیں کہتا ہوں۔ تمہید پتہ کسے کہتے ہیں؟ تمہید ابتدائی گفتگو کو کہتے ہیں، کیونکہ تمہید عربی زبان کا لفظ ہے، یہ مہد سے نکلا ہے۔ مہد کہتے ہیں گود کو، بچہ ماں کی گود میں جب اٹھنا بیٹھنا سیکھ لیتا ہے تو دنیا میں آگے چلتا پھرتا ہے۔ تو تمہید تقریر کی ابتدائی بات کو کہتے ہیں، اگر شروع کی باتیں سمجھ لی جائیں تو اگلا مفہوم بندے کے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں تمہیداً ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی حیثیتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے ہیں، ان کی تربیت اللہ کے رسول نے کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور رسول اقدس کے داماد بھی ہیں، اور رسول اللہ کے خلیفہ چہارم بھی ہیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور میں ان کے مشیر اعلیٰ بھی ہیں۔ حضرت حسنین، حضرات حسنین جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے والد بھی ہیں، اور جو جنتی خواتین کی سربراہ ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر بھی ہیں۔ کئی حیثیتیں ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کی، اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں ہر حیثیت پر آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں عرض کر سکوں۔ اگر حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت کے بارے میں دیکھا جائے، روایات کئی ہیں۔ ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی پیدائش شیب ابی طالب میں ہوئی ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی ہے۔ ہم اگر ان دونوں روایات کو مان لیں تو کوئی غلط نہیں ہے۔ خانہ کعبہ میں پیدائش کی روایات بھی ہیں اور شیب ابی طالب کی پیدائش کی روایات بھی ہیں۔ شیب ابی طالب ایک گھاٹی ہے، وہاں کی پیدائش تو سمجھ آتا ہے کہ حضرت ابو طالب کا گھر ہے، لیکن خانہ کعبہ کی پیدائش کی بنیاد کیا ہے، اس بارے میں چند باتیں ذہن میں رکھیں۔ خانہ کعبہ میں بت ٹھہرے ہوتے، اس زمانے کے لوگ اپنے اپنے بت کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہوتے اور بت سے مدد مانگتے۔ مثلا کسی خاتون کو حمل کا امید کا مسئلہ ہوتا تو وہاں جا کر وہ دعا کرتی کہ مجھے تکلیف سے واسطہ نہ پڑے۔ ایسے حضرت فاطمہ بنت اسد جو بعد میں صحابیہ بنی ہیں، مسلمان ہوئی ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی چچی ہیں، ابو طالب کی بیوی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی اماں جان ہیں۔ اس وقت ایمان نہیں تھا،
اسلام کا اعلان نہیں تھا، دین کا اعلان نہیں تھا، تو یہ بھی خانہ کعبہ میں عبادت کے طور پہ ایک بت کے سامنے ٹھہری تھی اور وہیں ولادت ہو گئی۔ ایک روایت تو یہ ہے، ایک روایت نہیں اپنے گھر میں ہو، تو دونوں روایتیں ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہاں سمجھ جائیں، خانہ کعبہ جائے ولادت نہیں ہے، خانہ کعبہ جائے عبادت ہے۔ یہ پیدائش جو ہوئی ہے یہ اتفاق کے طور پہ ہوئی ہے، اس کو فضیلت نہ سمجھیں کہ کوئی بڑا بندہ ہوتا تو وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوتا، ایسی بات نہیں ہے، یہ اتفاقی طور پہ ہوا ہے۔ اگر خانہ کعبہ میں پیدا ہونا یہ اللہ رسول کی طرف سے کوئی فضیلت کی بات ہوتی تو اللہ رب العزت حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی اماں جان کو اس وقت بیت اللہ بھیج دیتے اور حضور پاک کی پیدائش وہیں ہوتی، اس لیے فضیلت نہیں۔ ایسے کئی بچے ہیں جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ ایک شخصیت اور بھی ہیں جن کا نام ہے حضرت حکیم ابن حزام، یہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، بعد میں صحابی بنے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ کے بھانجے ہیں رضی اللہ عنہا۔ یہ جو ہیں حضرت خدیجہ کے بھانجے، حضرت فاطمہ اور حضور پاک کی اولادوں کے خالہ کے بیٹے ہیں، جسے کہتے ہیں مسات ہیں، کزن ہیں۔ تو یہ بھی کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو خانہ کعبہ میں پیدا ہونا اگر اس بات کی دلیل لی جائے کہ سب سے بڑی فضیلت ہے تو پھر یہی فضیلت تو حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کو بھی ہے، اس لیے بطور فضیلت نہیں ہے، مانا جائے تو بطور اتفاق ہے۔ اس بنیاد پہ ماننے میں روایت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 2، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندانی پس منظر میں سمجھیں تو یہ بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ بنو ہاشم قبیلہ بڑا مشہور ہے، ہاشم کا نام عامر ہے، ہاشم ہشوم سے نکلا ہے۔ ہشم کہتے ہیں سالن میں روٹیاں توڑ کے ڈالو، سرید بنا کے، صحبت بنا کے کسی کو کھلا دو۔ تو یہ رسول اللہ کے جد امجد ہیں، پردادا ہیں، ان کا دسترخوان وسیع ہوتا، یہ دسترخوان رکھتے، مہمانوں کو کھلاتے رہتے، تو ان کی اولاد بنو ہاشم کہلائی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ بنو ہاشم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جس خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ نسباً سید قریشی ہیں اور خاندان میں بنو ہاشم ہیں۔ اور بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ دو مشہور خاندان ہیں۔ اسلام سے پہلے ان کی دشمنی، ان کی لڑائی، ان کا بغض، ان کا فساد، آپس میں مغالطہ آمیزی کی جنگیں مشہور تھی۔ لیکن جب اسلام آیا، ایمان آیا، رسول اللہ پر شریعت اتری، وحی کا نزول ہوا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بنو ہاشم ہیں، بنو امیہ سے رشتہ لیتے بھی ہیں، بنو امیہ کو رشتہ دیتے بھی ہیں۔ حضور پاک بنو ہاشم ہیں، بنو امیہ کے صحابی بنتے ہیں، لوگ آ کر حضور پاک پہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو بنو ہاشم اور بنو امیہ کی لڑائیاں ختم ہوئیں، فساد ختم ہوئے، اور ان کے آپس کے فسادات ختم ہو کے مسلمان بھائی بھائی بن گئے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں بنو امیہ بنو ہاشم کا دشمن تھا، ایمان لانے سے پہلے، کلمے سے پہلے، شریعت سے پہلے، دین کے نازل ہونے سے پہلے۔ اسی لیے کوئی بندہ یوں کہے کہ بنو امیہ بنو ہاشم کی لڑائی تھی، انہیں کہ جی لڑائی تھی لیکن ایمان سے پہلے تھا۔ جب ایمان آ گیا تو چوتھے پارے کا دوسرا صفحہ ہمیں بتاتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ رب نے ان صحابہ کے دلوں میں وہ پیار اتار دیا، ایسا پیار سگے بھائیوں میں نہیں تھا۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا۔ یہ میں نے اس لیے سمجھایا ہے کہ لوگ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائیاں بتاتے ہیں۔ اب حضور پاک علیہ السلام بنو امیہ سے رشتہ بھی لے رہے ہیں اور بنو امیہ کو رشتہ دے بھی رہے ہیں۔ آپ اور ہم سارے جانتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں ہیں۔ حضور پاک کے 3 صاحبزادے ہیں اور 4 صاحبزادیاں ہیں۔ پہلے صاحبزادی ہے اور دوسرے نمبر پہ صاحبزادہ ہے، اور پھر آخری حضور پاک کا صاحبزادہ ہے۔ حضور پاک کی پہلی بیٹی کا نام سیدہ زینب ہے، دوسری کا نام سیدہ رقیہ ہے، تیسری کا نام سیدہ ام کلثوم ہے، چوتھی کا نام سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ عنہن۔ پیغمبر کے 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام سید قاسم ہے، ایک کا نام سید عبداللہ ہے، اس کے 5 نام ہیں، طیب، طاہر، مطیب، مطہر اور عبداللہ۔ یہ 5 نام پاکیزگی والے۔ کیوں؟ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے تو کفر کی پلیتی ختم ہو کے ایمان کی پاکیزگی آ چکی تھی، اس لیے طیب، طاہر، مطیب، مطہر نام رکھا۔ چاروں کا معنی پاکیزہ ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم ہیں، یہ ماریہ قبطیہ سے ہیں۔ باقی ساری اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ تو حضور پاک کی 7 اولادیں ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے بیٹے تو بچپن میں فوت ہوئے۔ حضور کی 4 نور نظر، لخت جگر، 4 صاحبزادیاں، 4 بیٹیاں ہیں۔
آپ حیران ہوں گے بنو امیہ سے جب رسول اللہ نے پیار کا اظہار کیا ہے تو اپنی 4 صاحبزادیوں میں 3 کا رشتہ بنو امیہ کو دیا. حضرت ابو العاص بنو امیہ کے فرد ہیں، صحابی ہیں، مسلمان ہیں. حضور پاک کی پہلی بیٹی کے شوہر ہیں سیدہ زینب کے. حضور پاک کی باقی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم، یہ کے بعد دیگرے حضرت عثمان کو ملی ہیں، یہ بھی بنو امیہ ہیں. رسول اللہ کی ایک لخت جگر چوتھی اور چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ ہیں رضی اللہ عنہ، یہ بنو ہاشم سیدنا علی المرتضیٰ کو ملی ہیں. یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بنو امیہ سے لڑائی تھی تو ایمان سے پہلے، بغض تھا ایمان سے پہلے، فساد تھا ایمان سے پہلے، بعد میں نہیں تھا. حضور پاک نے بنو امیہ سے رشتہ لیا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مشہور ترین ام المؤمنین حضرت معاویہ کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام ہے بولیے؟ جزاک اللہ. ام حبیبہ، یہ رسول اللہ کی بیوی ہیں، حضرت معاویہ کی بہن ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور بنو امیہ ہیں. اب سنیں حدیث پاک، طبرانی الاوسط میں حدیث پاک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زوجت من بناتی ولا تزوجت من نسائی الا باذن جاء به جبرائیل، کہ جب میں رشتہ لے رہا ہوں کسی گھر سے یا رشتہ دے رہا ہوں اپنی بچی کا کسی گھر میں، جبرائیل آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے دیتا اور لیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ لیا اور دیا ہے بنو امیہ میں. تو حضرت علی بنو ہاشم سے ہیں. یہ میں نے بنو امیہ اور بنو ہاشم کا فرق آپ کی خدمت میں رکھا ہے. خانہ کعبہ کی خدمت، چاہے زمزم پہ پانی پلانا، حجاج کرام کی مہمان نوازی اور ان کی عزت اور احترام کرنا، یہ بنو ہاشم کا ترہ امتیاز رہا ہے. یعنی یہ کام بنو ہاشم لوگ کیا کرتے تھے. اب حضرت علی المرتضیٰ کے خاندان پہ آئیں. خاندان میں سب سے پہلے والد ہیں حضرت ابو طالب. ان کا اصل نام ابو طالب نہیں ہے، ابو طالب کنیت ہے. حضرت علی کے ابو کا نام ہے عبد مناف. مناف بت تھا تو عبد مناف بت کا بندہ، ایمان سے پہلے نام ہے نا، تو اسی لیے ایمان سے پہلے ہی پیدا ہوئے، رسول اللہ بھی نہیں آئے تھے تو عبد مناف انعام رکھا. ابو طالب کو نیت تھی. اور حضرت علی المرتضیٰ کی اماں جان کا نام فاطمہ بنت اسد. عجیب بات ہے، آپ حیران ہوں گے، حضرت علی المرتضیٰ کی اماں بھی فاطمہ، حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی بھی فاطمہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ 2 فاطمہ. اس سے تھوڑا پیچھے آئے تو حضور پاک علیہ السلام کی دادی کا نام فاطمہ، عبد المطلب کی بیوی دادی، ان کا نام فاطمہ. فاطمہ بنت عمر بن عائد یہ عبد المطلب کی بیوی ہیں، رسول اللہ کی دادی جان ہے. اور حضور پاک علیہ السلام کی پہلی ساس کا نام بھی فاطمہ، حضرت خدیجہ کی اماں کا نام. یہ بہت اچھا، فاطم جہنم کی آگ بجھانے والی. تو یہ بہت اچھا نام ہوتا تھا. تو بہت اچھا نام ہوتا تھا، کیا ہے اور قیامت تک اچھا رہے گا. تو اس ناموں میں حضرت علی المرتضیٰ کو ایک تعلق اور پیار ہے حضرت علی کا. تو حضرت علی المرتضیٰ خود 4 بھائی ہیں، 2 بہنیں اور 4 بھائی ہیں. پہلے بھائی کا نام طالب، دوسرا عقیل اور تیسرا جعفر اور چوتھے علی. حضرت علی المرتضیٰ یہ 4 بھائی ہیں اور ان کی 2 بہنیں ہیں. ایک بہن کا نام ہے فاختہ جس کو ام ہانی کہتے ہیں، اور چھوٹی بہن کا نام ہے جمانہ، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی چھوٹی بہن ہے. یہ حضرت علی المرتضیٰ کا کل خاندان ہے. 4 بھائی ہیں، 2 بہنیں، ایک والدہ ایک والد ہے. ہوا یہ تھا کہ طالب بچپن میں فوت ہو گئے تھے. حضرت ابو طالب کی کل پھر 3 بیٹے رہ گئے، جعفر، عقیل اور علی. حضرت ابو طالب کی غربت کو دیکھ کر بھائیوں نے اور باقی خاندان نے کہا تھا بیٹیاں آپ رکھ لو، بیٹے ہمیں دے دو، ہم اس کی تربیت کریں گے. تو حضرت جعفر طیار کو غالباً حضرت عباس نے رکھا، حضرت عقیل کو حضرت حمزہ نے رکھا اور حضرت علی کو رسول اللہ نے لے لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی میری تربیت میں رہیں گے. یہ جو حضرت علی المرتضیٰ کو حضور پاک کے گھر کی تربیت ملی ہے نا، یہ اسی کا صلہ ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے حضور کے گھر میں رہ کے اس شخصیت نے کلمہ پڑھا، کیونکہ یہ حضور پاک کے گھر کے فرد ہے، خالی کزن نہیں ہے، بیٹے کی حیثیت پہ رسول اللہ نے ان کی تربیت کی ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے پاس ایسے ہی رکھا تھا. تو حضرت علی المرتضیٰ کا یہ خاندان.
اچھا اس کے ساتھ میں حضرت علی المرتضیٰ کی شادیوں پہ بھی تھوڑی بات کر لوں اور ان کی اولاد پہ، پھر ان کی سیرت شروع کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی پہلی شادی جو ہے وہ حضرت فاطمہ سے ہے رضی اللہ عنہ۔ پیغمبر کی بیٹی کی یہ فضیلت بھی ہے اور خصوصیت بھی ہے کہ پیغمبر کی بیٹی کسی کے گھر میں ہو وہ دوسری شادی اس پر سوکن نہیں لا سکتا۔ حضور پاک علیہ السلام کی چاروں بیٹیوں کے لیے خدائی قانون یہ ہے۔ وہ ظاہر کیسے ہوا تھا؟ ایک بار حضرت علی المرتضیٰ نے دوسری شادی کا ارادہ کیا۔ جیسے عرب میں آپ کو دوسری شادی ایسے ملے گی کہ 1,24,000 صحابہ میں جتنا میں نے تلاش کیا، ہو سکتا ہے میری تلاش میں کچھ مسٹیک ہو، لیکن میں نے جو تلاش کیا ہے نا، کل مجھے 2 صحابی ملے ہیں جن کی ایک شادی میں نے پڑھی ہے، باقی 1,23,998 صحابہ کی ایک سے زائد شادیاں ہیں۔ 2 صحابی، وہ بھی مجھے ایک ان کی بیوی کا نام ملا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی دوسری بیوی اور تاریخ میں لکھا نہ گیا ہو۔ نمبر 1 حضرت ابو ذر غفاری، نمبر 2 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما۔ ان کی ایک بیوی کا ذکر آتا ہے، باقی کسی صحابی کی ایک بیوی کا ذکر نہیں ہے۔ کئی حضرت علی المرتضیٰ کی 9 بیویاں ہیں، بیک وقت 4 ہیں، یہ میں آگے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے بھی عرب کی دستور کے مطابق جب دوسری شادی کا ارادہ کیا اور یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر فرمایا کہ اگر آپ شادی کرتے ہیں تو خدائی قانون کو فالو کریں، میری بیٹی کا رشتہ چھوڑ دیں، پھر آپ دوسری شادی کریں۔ تو حضرت علی نے فرمایا، عرض کیا کہ میرے علم میں یہ بات نہیں، آپ فرما دیں۔ کہا نبی کی بیٹی پہ سوکن نہیں آ سکتی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رک گئے۔ تو حضرت فاطمہ جب تک رہیں یہ اکیلی ہی بیوی رہیں حضرت علی المرتضیٰ کی۔ حضرت فاطمہ سے حضرت علی کی 6 اولادیں ہیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، لیکن 4 کا ذکر آتا ہے، 2 کا ذکر نہیں آتا کہ 2 بچپن میں فوت ہوئے تھے۔ 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ پہلے بیٹے کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین، تیسرے کا نام محسن رضی اللہ عنہم۔ محسن بچپن میں فوت ہیں، اور 3 بیٹیاں ہیں، اور تینوں بیٹیوں کا نام حضرت فاطمہ نے اپنے بہنوں والے رکھے تھے۔ حضرت فاطمہ کی بڑی 3 بہنیں ہیں نا، زینب، رقیہ، ام کلثوم، تو بیٹیوں کے نام بھی یہی رکھے، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ حضرت رقیہ بچپن میں فوت ہیں، یہ حضرت فاطمہ کی 2 اولادیں بچپن میں، باقی 4 کا ذکر آتا ہے، ہیں 6 اولادیں۔ میں جب بھی حضرت علی کے خاندان کو ذکر کرتا ہوں 6 کرتا ہوں۔ ہم میں اصل میں غلطی ہے، ہم عوام میں غلطی کیا ہے؟ جو بچہ بندے کا فوت ہو جائے نا، کسی کا چھوٹے عمر میں بچہ بچی فوت ہو جائے، لوگ اس کو اپنی اولاد میں گن کر بتاتے نہیں ہیں۔ کوئی پوچھے نا آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ جی میرے 2 ہیں۔ یار ایک بیٹا آپ کا فوت ہوا تھا، ہاں اون نال 3 ہے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں ہماری کمائی وہ ہے جو فوت ہو گئے ہیں۔ جس کی بچپن میں اولاد فوت ہو جائے ماں باپ کی کمائی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کل قیامت میں وہ اجر بن کے ملے گا آپ کو۔ جس کی کوئی بچہ بچی فوت ہو گیا نا، چاہے پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا، بچپن میں نابالغی میں، ہم اس کا جنازہ کیا پڑھتے ہیں؟ اجروں و ذخرا پڑھتے ہیں نا، اللہم اجعل حولنا اللہم اجعل حالنا میں اجروں و ذخرا۔ اجرن کا مطلب ہوتا ہے اللہ اس کو میری تنخواہ بنا دے، تنخواہ یعنی مجھے جو غم ملا ہے نا اللہ اس کا اجر دے دے۔ ذخرن ذخیرہ سے ہے، اے اللہ اس کو سیو کر لے اور مجھے قیامت میں جب نامہ اعمال میں نیکیوں کی ضرورت ہو تب مجھے عطا فرمانا۔ تو اگر میں یوں کہوں نا کہ ہمارا اصل سرمایہ وہ ہے جن کی اولادیں فوت ہو گئی ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن الٹی گنگا بہتی ہے، لوگ اپنے اصل سرمایہ کو گنتے ہی نہیں ہیں۔ کہیں تو پوچھنے صاحب تورے کتنے بال ہیں؟ صاحب 3 بال ہیں۔ تے 2 تورے فوتن تھے؟ ہاں انہاں کو اللہ کے 5 ہیں۔ بھائی شروع میں کہیں 5 ہیں، 3 میرے پاس ہیں، 2 اللہ کے پاس ہیں، تو ان کو بندے کو گننا چاہیے۔ یہ نابالغی کی جو اولاد ہوتی ہے نا، یہ ماں باپ کو ڈائریکٹ جنت لے جانے کا ذریعہ ہوتی ہے، ڈائریکٹ جنت لے جانے کا۔ حدیث پاک، چلو اس پر بھی میں ایک حدیث سنا دوں۔ ایک خاتون آئی اللہ کے رسول کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری 2 بیٹیاں تھیں، دونوں فوت ہو گئیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری سنا دی۔ ایک اور خاتون بیٹی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری 2 ہیں اور دونوں زندہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان دونوں کی اچھی تربیت کر، اچھا نام رکھ، اچھی جگہ شادی کر، تجھے جنت ملے گی۔ ایک اور خاتون نے کہا یا رسول اللہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے، وہ بھی جنت مانگنا چاہ رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو بھی اس کا اچھا نام رکھ، اچھی تربیت کر، اچھی جگہ شادی کر، یہ بیٹی تیری جہنم اور تیرے درمیان ایک آڑ بن جائے گی، یعنی تجھے جہنم سے اللہ بچا لے گا۔ سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ان عورتوں کے مجمع میں بیٹھی تھی، تو پردے سے اللہ کے رسول کو عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو، اپنی طرف اشارہ فرمایا نا، حضرت عائشہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام آواز پہچان گئے
تو ادھر دیکھ کر کہا عائشہ اس کے لیے میں محمد کافی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت علی کی 6 اولادیں ہیں. یہ حضرت فاطمۃ الزہرا سے ہے. حضرت علی کا جو محسن بیٹا ہے نا، لوگ پہلے تو اس کا نام غلط لیتے ہیں کہ محسن، اس کا محسن نہیں ہے، محسن ہے. اور اس پر بھی ایک جھوٹا واقعہ ہے، وہ بھی میں آپ کو سناؤں. نہ وہ قرآن میں ہے، نہ وہ حضور کے فرمان میں ہے، نہ سنت رسول میں ہے، نہ کسی صحیح تاریخ میں. ایسے لوگوں نے دیکھواں کھاتا بڑھایا ہوا ہے کہ فاطمۃ الزہرا حمل سے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور عمر فاروق نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور ان کے پیٹ پر لات ماری تو ان کے پیٹ میں محسن بچہ تھا، وہ ساقط ہو گیا اور فوت ہو گیا. یہ جھوٹ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں نکالتا ہوں. یہ کہتے ہیں لات ماری اور پیٹ سے بچہ محسن نام کا تھا، ساقط ہو گیا. مجھے ایمان سے بتاؤ پیٹ والوں کا نام رکھا جاتا ہے؟ ایک کوڑ ہے، گڈا کوڑ ہے، اندر سے ہی بندہ جھوٹ نکال لیتا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بچہ ساقط ہو گیا، پھر اس جھوٹ پر کوئی غور ہو سکتا تھا. یہ کہیں ایک بندہ کہے میری بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا اور وہ بچہ ضائع ہو گیا، اس کا نام عبد الرحمن تھا. بھائی عبد الرحمن کیسے اس کا نام تھا جب وہ پیٹ میں تھا؟ تو اس کا نام رکھا ہی تب جاتا ہے جب وہ پیٹ سے باہر آئے. آپ کہتے ہیں وہ بچہ ضائع ہو گیا، اس کا نام محسن تھا. ایک ہی میں پتہ لگا یہ نام محسن ہے. تو یہ جھوٹ ہے. ابن ماجہ اور مستدرک حاکم میں روایت موجود ہے، اس کا نام اللہ کے رسول نے رکھا ہے اور یہ بچپن میں فوت ہوئے. حضور پاک علیہ السلام آئے اور ہر بیٹے کا نام حضور علیہ السلام نے رکھا، حسن، حسین اور محسن. اور فرمایا ہارون علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، شبر، شبیر اور مشبر. ان تینوں کے نام پر میں نے اپنے تینوں بچوں کے نام رکھے ہیں. تو یہ تو پوری حدیث ہے. تو اس میں تو حضرت ابوبکر کے دور والی بات ہی غلط ہو گئی کہ حضور پاک علیہ السلام نے تو خود دیکھا اس بچے کو اور اس کی بچپن میں وفات ہے. اس لیے یہ بات بھی جھوٹ اور غلط بنیادوں پر کی جاتی ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی اس کے علاوہ بھی بیویاں موجود ہیں اور ان کے علاوہ بھی ان کی اولادیں موجود ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کے تقریباً 18 بیٹے ہیں اور اسی طرح 15 کے لگ بھگ بیٹیاں ہیں 9 بیویوں سے. اگر ہم دیکھیں نا کتب تاریخ سے تو حضرت علی المرتضیٰ کی حضرت فاطمہ کے بعد ایک بیوی کا نام ہے ام البنین بنت حزام. یہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا کے بعد. ان سے عباس ابن علی، جعفر ابن علی، عبداللہ بن علی اور عثمان ابن علی پیدا ہوئے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کی ایک بیوی کا نام ہے لیلہ بنت مسعود. ان سے عبید اللہ ابن علی اور ابو بکر ابن علی پیدا ہوئے ہیں. یہ حضرت علی کی اولادیں ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کی تیسری بیوی ہے جس کا نام ہے اسماء بنت عمیس. اس سے حضرت علی المرتضیٰ کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام محمد اصغر ہے اور ایک کا نام یحییٰ ہے. اصغر بن علی اور یحییٰ بن علی یہ دونوں اسماء بنت عمیس سے ہے. اور لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دوں اسماء بنت عمیس کون ہے. یہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی تو ہے لیکن یہ ہے کون؟ اس خاتون کا پہلے کہیں نکاح ہے. سنو، آپ محبت دیکھو، صحابہ کرام کا پیار دیکھو اور اس خاتون کا معاملہ دیکھو. یہ اسماء بنت عمیس حضرت علی المرتضیٰ کی بڑی بھابھی ہیں، حضرت جعفر طیار کی بیوی ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جنگ موتا میں اردن کے اندر شہید ہوئے ہیں. جنگ موتا، یہ موتا سٹی ہے اردن کا. جب وہ شہید ہوئے تو اس بیوی نے جب عدت گزاری تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی مشورے سے اس خاتون کا رشتہ حضرت ابوبکر سے کر دیا گیا. اسماء بنت عمیس کا دوسرا نکاح حضرت علی کے بڑے بھائی کی شہادت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سے ہوا. جنگ موتا سے لے کر حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت تک اور ان کی وفات تک یہ عورت حضرت ابوبکر صدیق کی گھر رہی. اور حضرت ابوبکر کا چھوٹا بیٹا محمد بن ابی بکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا چھوٹا بھائی، یہ اسی اسماء بنت عمیس سے ابوبکر کا بیٹا ہے. یہ پیدا ہوا کس ٹائم؟ جب رسول اللہ حج کے لیے حجۃ الوداع کے سفر پہ جا رہے تھے اور ذوالحلیفہ میں تھے جسے بئر علی کہتے ہیں. اس جگہ ابوبکر کا بیٹا پیدا ہوا. حضرت ابوبکر کی بیوی ساتھ ہیں. تو حضرت ابوبکر اس بچے کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں آئے. اللہ کے رسول نے اس کی برکت کے لیے دعا دی اور گھٹی عطا فرمائی. تو یہ اسماء بنت عمیس کا بیٹا ابوبکر کا بیٹا ہے. اور یہی اسماء بنت عمیس ہے جو حضرت جعفر کے ساتھ پہلے نکاح میں اتھوپیا ہجرت کی تھی، حبشہ، اور وہاں رہی تھی. حضرت فاطمہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے وفات کے وقت ایک عورت کو بلا کر پوچھا تھا کہ آپ حبشہ رہی ہو؟
وہاں پر خاتون کے لیے عزت اور احترام کے ساتھ جنازہ جانے کے کیا اصول ہیں؟ تو اس خاتون نے کہا تھا کہ عورت کے جنازے پر پردے لٹکتے ہیں، کپڑے بڑے اور چادریں ہوتی ہیں. یہی خاتون تھی، اسی نے بتایا تھا اماں فاطمہ کو. اور حضرت فاطمہ کی آخری وقت میں تیمارداری، حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی کی دیکھ بھال، یہ اسماء بنت امیس ابو بکر کی بیوی نے کی تھی. اس سے ایک جھوٹ کی کلی کھل جاتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ فوت ہوئی تو حضرت فاطمہ کی وفات کی اطلاع علی نے حضرت ابو بکر کو نہیں دی تھی، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو علی اور ابو بکر میں یاری نہیں تھی ورنہ اپنی بیوی کی وفات کیوں نہیں بتائی تھی؟ میں کہتا ہوں ٹھیک نہیں بتائی تھی. وجہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی کے گھر روزانہ آنا جانا تھا. ابو بکر کی بیوی، خلیفہ وقت کی بیوی، روزانہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تیمارداری کے لیے آتی اور شام کو جاتی تو خاوند کو بتاتی آج رسول اللہ کی لخت جگر کی طبیعت ایسی ہے. روزانہ کی بنیاد پہ اپڈیٹس تھی. جب اماں فاطمہ کا انتقال ہوا، غسل ابو بکر کی بیوی اس میں شامل ہے، اماں فاطمہ کو دینے میں، آخری کفن پہنانے تک میں شامل ہے. تو اسی بیوی نے جا کے اپنے خاوند کو گھر بتا دیا کہ حضرت فاطمہ فوت ہیں. تو ابو بکر خود چل کے حضرت علی کے گھر آئے. حضرت علی کو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اصل حقیقت میں اتر کے دیکھا جائے تو محبت نظر آتی ہے، بغض نظر نہیں آتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم آدھا سچ بولیں گے نا تو پھر جھوٹ بن جائے گا. آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. کوئی پورا جھوٹ بولے نا تو اس کو بندہ پکڑ لیتے، اور جو آدھا سچ بولے اس کے پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے. میں آپ کے سامنے دو آیات ملاتا ہوں اور پڑھتا ہوں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس کا معنی ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. آگے چھوڑ دوں، ایک اور دور سے جا کے ایک آیت اٹھاؤں، سیدخلون جہنم داخرین، کہ ذلیل ہو کر جہنم جائیں گے. اس لفظ کو اس کے ساتھ ملا دو اور نعوذ باللہ یوں بنا دوں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو ایمان لائے وہ جہنم میں ذلیل ہو کر جائیں گے. اب یہ ہے تو قرآن کے لفظ، ہیں تو آیات قرآنی، لیکن دو آیات کو کاٹ کے لگایا ہے، پورا سچ نہیں ہے، آدھا سچ ہے. تو یہاں بھی یہی ہے. حضرت علی نے اپنی بیوی کی وفات کی خبر حضرت ابو بکر کو نہیں دی تھی. بابا یہ ہے سچ لیکن آدھا سچ ہے، کیونکہ ابو بکر کی بیوی حضرت فاطمہ کی تیمارداری پہ تھی. جب وفات ہوئی تو گھر جا کر اس نے بتا دیا. جب ایک بھائی کی بیوی فوت ہو، وہ بھائی دوسرے کے پاس تب جا کر بتائے جب اس بھائی کو اس کی بیوی جا کر گھر میں نہ بتائے. جب گھر جا کر اس کو بتا دے تو کیا بتانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس لیے پورا سچ بولنا چاہیے، ورنہ آدھا سچ بولنا پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ خاتون اپنے بیٹے محمد بن ابی بکر، جس کی عمر کل 3 سال تھی، کل 3 سال جب ابو بکر فوت ہوئے، ان کو لے کر حضرت علی المرتضیٰ سے نکاح ہوتا ہے اسما کا. اور ابو بکر کے چھوٹے بیٹے محمد بن ابی بکر پیدا ابو بکر کے گھر میں ہوا. تربیت علی المرتضیٰ نے کی ہے. حضرت محمد بن ابی بکر کہا کرتے تھے میرا تربیت میں والد علی ہے، میرا نسب میں والد ابو بکر ہے. حضرت حسن حسین کے ساتھ جس نے مٹی میں مل کے کھیلا ہے اس کا نام محمد بن ابی بکر ہے، جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ابو بکر صدیق کا بیٹا آیا تھا. یہ اسی کا بیٹا ہے، اسما بنت امیس کا. اسی اسما کا نکاح جب حضرت علی سے ہوا تو حضرت علی المرتضیٰ سے بھی اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے. یہ محمد بن ابی بکر کے 2 بھائی، حضرت حسن حسین کے 2 بھائی، ایک کا نام علی اصغر بن علی ہے اور ایک کا نام یحییٰ بن علی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ 3 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام محمد بن علی بھی ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی ایک بیوی کا نام ہے صحبہ بنت ربیعہ. اس سے حضرت علی المرتضیٰ کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے. بیٹے کا نام ہے عمر ابن علی اور بیٹی کا نام ہے رقیہ بنت علی. نام بھی دیکھتے جائیں ذرا. حضرت علی المرتضیٰ کی ایک بیوی کا نام ہے امامہ بنت ابی العاص. اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام ہے محمد الاوسط ابن علی. یہ امامہ کون ہے؟ اس بیوی کا بھی تھوڑا تعارف سن لو. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جب وفات پا رہی تھی نا تو حضرت فاطمہ اپنے بچوں کو دیکھتی، حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھتی تو آنکھوں میں آنسو چھلک آتے. حضرت علی فرماتے مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے پوچھا آپ رو رہی ہیں، اور آپ کو روتے دیکھ کر میں بھی رو رہا ہوں.
تو اماں فاطمہ تو رو رہی تھی جدائی پر، تو اماں فاطمہ نے خود حضرت علی سے پوچھا اچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے 2 باتیں فرمائی کہ نمبر 1 آپ کی جدائی پہ رو رہا ہوں، آپ جیسی بیوی مجھے کہاں سے ملے گی، نمبر 2 ان بچوں کی تربیت پہ رو رہا ہوں، چھوٹے بچے ہیں ماں کے پیار سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اماں فاطمہ نے تاریخی جملہ بولا تھا، کہا علی ایک خاتون کو ریکمینڈ کر رہی ہوں، ایک خاتون کو بتا رہی ہوں تمہیں، اس سے شادی کر لینا، مجھ جیسی صفات اس میں ملیں گی اور مجھ جیسا پیار میری اولاد کو وہ دے گی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے جھٹ پوچھا آپ کس کی بات فرما رہی ہیں؟ تو اماں فاطمہ نے فرمایا کہ میری بھانجی، میری بڑی بہن کی بڑی بیٹی امامہ، میری زینب بہن کی بیٹی، وہ بالغ ہیں اور آپ کو معلوم ہے میری تربیت ہے، ہم خالہ بھانجی کا کتنا پیار ہے، میری وفات کے بعد آپ ان سے نکاح کرنا۔ یہ امامہ بنت ابی العاص حضرت فاطمہ کی بھانجی اور حضرت علی کی بیوی ہے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مشورے پر ان سے شادی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کے اس بیٹے کا نام تو بڑے لوگ ذکر کرتے ہیں کہ محمد الاوسط کربلا کا پہلا شہید ہے، واقعی 72 تنوں میں پہلا تن، 72 شہیدوں میں پہلا شہید، کربلا کے شرکاء میں پہلا شریک محمد ابن علی ہے، جس کی شہادت میدان کربلا میں اپنے بھائی حضرت حسین کو بچاتے ہوئے ہوئی ہے۔ یہ حضرت علی کا بیٹا ہے، 72 تن ہے۔ کبھی پوچھا جائے کہ یہ علی المرتضیٰ کے بیٹے کی اماں کا نام کیا ہے؟ اگر اماں کا نام بتایا جائے نا تو اکثر تو لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ اگر ماں کا نام بتائیں تو امامہ بتانا پڑے گا، اور امامہ حضرت فاطمہ کی بھانجی ہے، اور جب حضرت فاطمہ کی بھانجی ثابت ہو جائے گی تو حضرت فاطمہ کی بہنیں ثابت ہو جائیں گی، اور ہم نے تو سارا دن جھوٹ بولنا ہے کہ اماں فاطمہ ایک ہی بہن تھی، حضور کی اکلوتی اولاد تھی۔ بابا اکلوتی اولاد تھی تو یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ میری بھانجی سے شادی کرنا؟ اور حضرت علی کا پہلا شہید بیٹا 72 تنوں میں پہلا تن حضرت محمد الاوسط ہے، جو اپنے بھائی حضرت حسین کی حفاظت میں لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے اور میدان کربلا کا پہلا شہید ہے۔ اس کے والد تو علی ہیں، والدہ کون ہے؟ بھی والدہ امامہ ہے۔ امامہ کا حضرت فاطمہ سے رشتہ کیا ہے؟ اجی بھانجی ہیں۔ اچھا بھانجی ہیں تو اس کا معنی ہے اماں فاطمہ واقعی 4 بہنیں تھی، ایک بیٹی نہیں تھی حضور کی۔ تو یہ کلی کھلتی ہے نا، اس لیے شہید تو بتاتے ہیں، شہید کے والد تو بتاتے ہیں، شہید کے بھائی کا نام بتایا جاتا ہے، شہید کی ماں جی کا نام نہیں بتاتے، کہ اگر امامہ بنت ابی العاص کا ذکر آ گیا تو عقیدے کھلنا شروع ہو جائیں گے اور بات خراب ہو جائے گی۔ تو امامہ بنت ابی العاص یہ حضرت فاطمہ کی بھانجی، حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی، اور اس سے ایک ہی بیٹا ہے حضرت علی کا جس کا نام ہے محمد الاوسط، اور یہ کربلا کا پہلا شہید ہے۔ حضرت علی کی ایک بیوی ہے خولہ بنت جعفر، اس سے حضرت علی المرتضیٰ کے ایک ہی بیٹے ہیں جس کا نام ہے محمد بن حنفیہ۔ یہ خولہ بنت جعفر، خولہ کو حنفیہ بھی کہتے تھے کیونکہ قبیلہ حنیفہ کی تھی۔ تو محمد بن حنفیہ کیوں کہتے ہیں؟ محمد بن علی کہتے ہیں تو محمد بن علی، لیکن محمد بن حنفیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ حنیفہ قبیلے والی خاتون کا بیٹا ہے حضرت علی المرتضیٰ کا۔ یہ وہ شخص ہے جو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں تو چھوٹا ہے، لیکن محمد بن حنفیہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ اتنی جنگوں میں شرکت کرنے والا ہے، اتنی جنگوں میں حضرت حسن اور حسین نہیں ہوتے تھے۔ حضرت حسن حسین ہوتے تو انہیں دائیں بائیں رکھا جاتا، اور حضرت محمد بن حنفیہ کو مقدمۃ الجیش میمنہ بالکل درمیان میں رکھا جاتا۔ ایک بدماش جو حضرت علی المرتضیٰ کا مخالف تھا وہ آ کر اس بھائی کو کہتا ہے، جب حضرت حسن حسین کے ساتھ بیٹھا ہے یہ بھائی محمد بن حنفیہ، کہا تیرا والد تیرے سے انصاف نہیں کرتا، تو اسے بڑے بھائی ہیں حسن اور حسین، انہیں تو جنگ میں پیچھے رکھتا ہے اور تجھے آگے آگے رکھتا ہے، تیرا ابو تجھے مروانا چاہتا ہے، اگر تجھ سے تیرے ابو علی کا پیار ہوتا تو حسن حسین کو ساتھ تیرے رکھتا، تجھے اکیلا آگے کیوں بھیجتا ہے؟ کیا جواب دیا حضرت محمد بن حنفیہ نے؟ فرمایا اوئے بازو بعد میں چلتا ہے، آنکھ پہلے اٹھتی ہے، میں ابو کی آنکھ ہوں اور یہ ابو کے بازو ہیں۔ یہ حضرت محمد بن حنفیہ اعوان قوم کا جد امجد ہے، اعوان انہی کی اولاد ہے۔ اعوان جتنے ہیں یہ سید ہیں، یاد رکھنا، لیکن غیر فاطمی سید ہیں، حضرت فاطمہ سے حضرت علی کی اولاد نہیں ہے۔ یہ خولہ جو حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی ہیں، خولہ بنت حکیم حنفیہ، یہ اسی سے ہیں، اور محمد بن حنفیہ اعوان قوم کے جد امجد ہیں۔ اس لیے جیسے سید پہ زکوٰۃ نہیں ہے ویسے اعوان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ہو اعوان
جیسے آج کل لوگ سید ویسے بنے پھرتے ہیں تو کوئی آوان بھی ویسے بنے پھرتے ہیں. آوان قوم کا ویسے احترام ہے جیسے سید کا احترام ہے. یہ محمد بن حنفیہ آوان کے جد امجد ہیں اور آوانوں کا رشتہ حضرت علی سے اس محمد بن حنفیہ سے گزر کے پہنچتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی ایک بیوی اور ہیں جس کا نام ہے سعیدہ بنت عروبہ. یہ اس سے حضرت علی المرتضیٰ کی 3 اولادیں ہیں. نمبر 1 ایک بیٹی ہیں جن کا نام ہے ام الحسن، اور ایک بیٹی ہیں جن کا نام ہے ام کلثوم، اور ایک بیٹی ہیں جن کا نام ہے رملہ کبریٰ. یہ حضرت علی المرتضیٰ کی 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں سعیدہ بنت عروب سے ہیں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ حضرت علی المرتضیٰ کی اولادیں. یہ سیدنا علی المرتضیٰ. بیک وقت 4 شادیاں تھیں لیکن حضرت فاطمہ کے بعد باقی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں حضرت علی کی دوسری شادی نہیں ہے. اب سیدنا علی المرتضیٰ کے نام و نسب و لقب پہ آئے. علی المرتضیٰ کا نام تو علی ہے. علی اللہ کے ناموں میں بھی استعمال ہے. حضرت علی اللہ کے نام والی صفت حضرت علی المرتضیٰ میں ہے. کوئی اللہ کے نام ایسے ہیں جن کے ساتھ عابد لگتا ہے اور کچھ نام ایسے ہیں جو بغیر عابد کے بھی کہا جا سکتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے اپنے نام جو ذکر فرمائے ہیں اگر وہ کسی بندے کے لیے بطور صفت ذکر فرمایا تو وہاں عابد لگانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں رسول اللہ کو رؤوف فرمایا گیا ہے تو عبد الرؤوف رکھیں پھر بھی ٹھیک ہے، خالی رؤوف رکھیں پھر بھی ٹھیک ہے. اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کی صفت ایسے علی ہے. عبد العلی بھی رکھا جا سکتا ہے اگر اللہ رب العزت کی طرف نسبت کی جائے، اور خالی علی بھی رکھا جا سکتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہاں لوگ حضرت علی کا غلط نام استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں علی کہو، علی دنیا میں ایک تھا. یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. پھر غلام نبی نہیں کہیں، پھر غلام نبی کہیں کیونکہ نبی دنیا میں ایک تھا. پھر تو یہ عجیب باتیں ہیں دنیا میں، ایسے نہیں کہا جا سکتا. علی ایک ہے دنیا میں تو اسی کا نام ہی تو رکھیں گے تو علی بنے گا نا. تو حضرت علی المرتضیٰ کا اصل نام علی بن ابی طالب ہے. حضرت علی کی 2 کنیتیں ہیں، ابو الحسن اور ابو تراب. ابو الحسن حضرت حسن کی وجہ سے اور ابو تراب رسول اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ کے القاب میں 3 لقب ہیں، اسد اللہ، حیدر اور المرتضیٰ. کنیت کا مطلب کیا ہے؟ بیٹے سے، والد سے، قوم سے نسبت کر کے بلایا جیسے اسے کنیت کہتے ہیں. لقب کسی اور کا دیا ہوا ہوتا ہے، کنیت بندہ خود اختیار کر سکتا ہے اور نام بندے کو ماں باپ دیتے ہیں. تو یہ فرق ہے نام میں، کنیت میں اور لقب میں. حضرت علی کو ابو الحسن تو دنیا کہتی ہے. حضرت علی کا مشہور ترین نام ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی وفات کے بعد کوئی ریاضی کا سوال آتا ہے نا تو شہادت کے بعد لوگ کہتے قضیتم ولا ابا حسن اللہ. اوہ بڑا مشکل سوال ہے، اے کاش ابو الحسن ہوتے، یعنی حضرت علی ہوتے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ریاضی مشہور ہے اور یہ ریاضی کے موجد ہے. ایسے انگلیوں پر حساب کر کے حضرت علی المرتضیٰ سمجھا دیا کرتے تھے. تو ابو تراب، اس پر بھی ایک تفصیل ہے. ابو تراب حضرت علی المرتضیٰ کو لقب رسول اللہ سے ملا ہے. حضرت رسول اللہ حضرت فاطمہ کے گھر آئے تاکہ حضرت علی سے ملے. صحیح بخاری میں ہے. حضرت سہل بن سہیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ نے گھر میں حضرت علی کو نہ پایا اور حضرت فاطمہ سے پوچھا این ابن امک، آپ کے چچا کے بیٹے کہاں گئے؟ چچا کے بیٹے تو حضور کے پاک کے چچا کے بیٹے ہیں نا، نسبت دیتے ہوئے فرمایا. تو انہوں نے کہا ان بینی و بینہ شیء فغاض بنی فلم یکل اندی. گھر کے معاملے میں تھوڑی سی بات پہ اونچ نیچ ہو گئی ہے. حضرت علی نے غصہ فرمایا اور یہاں کیلولے کی نیند نہیں سوئے اور اٹھ کر چلے گئے. اب کہاں گئے مجھے نہیں پتہ. تو آپ علیہ السلام قدرے پریشان ہوئے اور رسول اللہ مسجد نبوی تشریف لائے اور حضرت سہل بن سہیل کو کہا ڈھونڈو علی المرتضیٰ کہاں ہے. اسے نہیں بلانا، مجھے پہلے بتانا ہے. ان نے جا کر دیکھو تو مسجد نبوی کے ایک کونے میں حضرت علی المرتضیٰ نے چادر نیچے بچھائی ہوئے اور سوئے ہوئے ہیں اور نیند اتنی گہری ہے کہ چادر سے ہٹ کے مٹی پر سوئے ہوئے ہیں. نیند میں جیسے بندہ ایک طرف ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام کو بتائے گا تو اللہ کے رسول خود تشریف لے گئے اور اٹھایا اور فرمایا قم یا ابا تراب، اوے مٹی مٹی رہنے والا اڑ جا. ابو تراب کا معنی مٹی کا باپ نہیں ہے، ابو تراب مٹی والا. ابو کا معنی ہر جگہ والد نہیں ہوتا. ابو کبھی والد اور کبھی والا. یہ جو کہتے ہیں نا ابو حنیفہ قلم دوات والا، ابو بکر پہلے ایمان لانے والا، ایسے یہ لفظ ابو ہے. تو یہ ابو تراب مٹی میں رہنے والا. ضروری نہیں ہے والد ہو، کبھی کبھی والد ہوتا ہے لیکن کبھی عربی میں والد کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے.
تو حضرت علی المرتضیٰ کو گھر لے گئے اور راضی نامہ ہو گیا اور بات ختم ہو گئی۔ اس موقع پہ حضرت علی کو لقب ابو تراب ملا ہے، کنیت لقب میں اسد اللہ ہے، اسد اللہ الغالب، اللہ کا شیر ہے جو ہر جگہ غالب آئے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اللہ کا شیر کہا گیا۔ یہاں پر میں ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے دکھی لفظ رکھوں گا، لوگ شیر جنگل کی تصویر بناتے ہیں اور نیچے لکھتے ہیں شیر خدا علی المرتضیٰ، یہ توہین ہے۔ علی جنگل کے شیر نہیں ہے، اللہ کے شیر ہے، جنگل کا شیر اور ہوتا ہے۔ یہ توہین ہے علی المرتضیٰ کی کہ جنگل کے شیر کی تصویر بنائی جائے اور اس اوپر لکھا جائے یہ شیر خدا ہے۔ یہ توہین ہمیں اس بات نہیں لکھنی چاہیے، بلکہ علی اللہ کے شیر ہیں، جنگل کے شیر نہیں ہیں۔ میں نے کئی جگہ ایسے دیکھا حضرت علی المرتضیٰ کی تصویر ہوتی ہے اور اسد اللہ الغالب پاؤں میں لکھا ہوتا ہے، تو یہ توہین کی بات ہے، ٹھیک بات نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اللہ کے شیر ہیں، اور ایسے شیر ہیں کہ مرحب جیسے خناس کو بھی حضرت علی المرتضیٰ نے لمحوں میں سمجھا دیا تھا کہ اللہ کا شیر کسے کہتے ہیں۔ تو حیدر حضرت علی المرتضیٰ کو ماں نے کہا تھا بچپن میں۔ حیدر کا معنی بھی شیر ہوتا ہے، اسد کا معنی بھی شیر ہوتا ہے۔ اس شیر میں فرق ہے، جو ٹھہر کے جھپٹے نا اسے اسد کہتے ہیں، جو ایک کونے سے جھپٹ کے پھر آئے اسے حیدر کہتے ہیں۔ تو اپنے اپنے الفاظ میں عربی میں اپنا اپنا معنی ہے۔ جب وہ سامنے آیا نا مرحب، جو 1000 آدمی سے کہتا تھا تنہا لڑتا ہوں، اور تلوار لے کر آیا تو حضرت علی المرتضیٰ سامنے گئے، تو اس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا تھا کہ میں مرحب ہوں، قد علمت خیبر انی مرحب، شاک الصلاح و بطل المجرب، کا پورا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، میرا اسلحہ بڑا طاقتور ہے اور میں بڑے داؤ پیچ جانتا ہوں۔ اس نے سمجھا یہ جملہ سن کے یہ سامنے چھوٹی عمر کا بچپنا ہے، مرعوب ہو جائے گا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے بھی تو رسول اللہ سے جنگی تربیت پائی تھی۔ انہوں نے پلٹ کے اسے جواب دیا، پوری ہو گئی تیری بات؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا، اب شیر بنا پھرتا ہے، ماں کی گود میں دودھ پیتا تھا، مجھے اماں نے شیر کہا تھا۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، تو نے جنگل کے شیر کا وار دیکھا ہے، آج اللہ کے شیر کا وار دیکھنا۔ میں تجھے وہ منظر دکھاؤں گا جس منظر کو دیکھنا تو ناپسند کرتا ہے، اسے کہتے ہیں کریہ المنظرا۔ تو یہ ان کا لقب حیدر ماں نے دیا ہے۔ اور المرتضیٰ یہ حضور پاک علیہ السلام کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ جنگ تبوک میں سارے صحابہ کرام گئے تھے، معذور نہیں گئے تھے، منافق نہیں گئے تھے۔ جب سارے جانے لگے تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا آپ بھی نہ جائیں اور یہاں مسجد میں امام رہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے حکم تو مانا، لیکن چہرے پر قدر پریشانی آ گئی کہ یار منافق رہ گئے ہیں، پیچھے معذور رہ گئے ہیں، میں بہادر، میری تلوار حضور نے مجھے ذوالفقار عطا فرمائی ہوئی ہے، میرے بارے میں فرمایا ہوا ہے جوانوں میں بڑا جوان علی ہے، تلواروں میں بڑی تلوار ذوالفقار ہے، یہ سب کچھ میرے پاس ہے اور میں جہاد پہ نہیں جا رہا۔ تو ڈس ہارٹ ہونے لگے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے چہرے کو پڑھ لیا نا، تو فرمایا علی کیا ہو گیا؟ اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ دو بھائی تھے، دونوں پیغمبر تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ کہیں جاتے تو حضرت ہارون کو بٹھا جاتے، اب میں تمہیں بٹھا رہا ہوں، تیری میری نسبت وہ بن رہی ہے، ہاں میرے بعد نبی اور کوئی نہیں ہے، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ تو اس بات پہ حضرت علی المرتضیٰ رک گئے، تو اما ترضا سے المرتضیٰ بنا کہ حضور پاک علیہ السلام کے فیصلے پر راضی رہنے والے حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ یہاں بھی ایک جملہ سمجھاؤں، یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں تو ایک شخص کے سامنے میں نے حدیث پڑھی گفتگو میں بحث کے دوران، انہوں نے مجھے کہا مولوی صاحب آپ حدیث پڑھتے ہو اور اس کا ترجمہ تو کر دیتے ہو، مطلب آدھا کھا جاتے ہو۔ میں نے کہا نہیں، ہم مطلب پورا بتاتے ہیں۔ ہمارے جماعت والے کہتے ہیں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پر چلنے میں کامیابی نہیں ہے، تو ہم اہل سنت والجماعت پورا مطلب بتاتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ جو لفظ ہے نا تیرا میرا تعلق ہارون اور موسیٰ علیہ السلام والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے حضور کے بعد پہلا خلیفہ حضرت علی ہے، یہ مطلب تم لوگ پی جاتے ہو۔ یہ بھی تو بتاؤ نا، حضور پاک کے بعد حضرت علی پہلا خلیفہ ہے کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون والا حضرت علی اور حضور کا تعلق ہے۔ میں نے کہا جی آپ کی بات پوری ہو گئی کہ پوری؟ تو میں نے کہا اہل سنت والجماعت کو اللہ نے علم بھی دی اور عقل بھی دی ہے، علم سے بات سمجھتے ہیں اور عقل سے بات سمجھاتے ہیں۔ تو میں دونوں آپ کو سمجھاتا ہوں، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے خلیفہ، ایک ہوتا ہے امام۔ امام وہ ہوتا ہے جو آگے ہو، خلیفہ وہ ہوتا ہے جو پیچھے ہو۔ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو میں نے کہا حضور پاک علیہ السلام کے بعد پہلے خلیفہ حضرت علی ہیں، حضور کے بعد پہلے خلیفہ؟ کہتے جی ہاں۔
میں نے کہا حضرت موسیٰ کے بعد خلیفہ کون تھے؟ کہتے حضرت ہارون۔ میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو، حضرت ہارون کا جنازہ حضرت موسیٰ نے خود پڑھا ہے۔ حضرت موسیٰ کی زندگی میں حضرت ہارون فوت ہو گئے تھے، وہ تو حضرت موسیٰ کے خلیفہ بنے نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ کے خلیفہ کا نام تو یوشع بن نون، رائٹ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، بعد میں نبی بنے۔ سیدنا یوشع بن نون ہے اور حضرت موسیٰ کے خلیفہ کا نام تو حضرت موسیٰ کا خلیفہ حضرت ہارون بنا ہی نہیں ہے، تو حضرت علی کو پہلا خلیفہ آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ اہل سنت علم والے بھی ہیں اور عقل والے بھی ہیں، تو ہم سمجھ کے بات کرتے ہیں اور پوری کرتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے قبول اسلام بچوں میں سب سے پہلے کیا ہے۔ یہ بھی روایات آتی ہیں نا کہ سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجہ نے لائی ہیں، سب سے پہلا اسلام حضرت ابو بکر لائے ہیں، سب سے پہلا اسلام حضرت زید ابن حارثہ لائے ہیں، سب سے پہلا اسلام حضرت علی لائے ہیں۔ 4 روایتیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چاروں روایتیں سچی ہیں، لیکن اپنے اپنے درجے میں ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ ایمان لائے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ چاروں باتیں اپنی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں۔ مکی زندگی میں حضرت علی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے ہیں، ہر موقع پہ ساتھ رہے ہیں، ہر مشکل میں ساتھ رہے ہیں، ہر تکلیف میں ساتھ رہے ہیں، حتیٰ کہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جب قید کا مسئلہ آیا 3 سال، علی المرتضیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے اس موقع پر بھی جب پتے چبا کر بھوک کو مٹایا جاتا تھا، اور مکہ مکرمہ میں ابو جہل کی طرف سے سوشل بائیکاٹ تھا کہ ان کے ساتھ کوئی کھانا پینا، کوئی لین دین، کوئی بیچنا، کوئی خریدنا نہیں کرنا، ان لوگوں کے ساتھ حضور پاک اور حضور کے صحابہ کے ساتھ یہ اس کی طرف سے بین تھا۔ اس موقع پر بھی حضرت علی المرتضیٰ تکلیف میں حضور کے ساتھ ہی رہے، حتیٰ کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ مشرک لوگ بھی صحابہ کرام کے شیر خوار بچوں کی بھوک سے چیخوں کو برداشت نہ کر سکتے تو گھر سے گندم لے کر آ جاتے، لیکن چھپ کے آتے۔ یہ 3 سال انہوں نے گزارا۔ شیب ابی طالب، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں اس پر دوسرا جملہ نہیں کہہ سکتا، اتنی مشکل کی گھڑی ہے۔ بہرحال اس گھڑی میں بھی حضرت علی المرتضیٰ ساتھ ہے۔ میں مکی زندگی میں ایک بات کرتا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات بلایا تھا اور اپنے بستر پر سلایا تھا، اور فرمایا تھا علی صبح اٹھ کے امانتیں، پورا کمرہ امانتوں سے بھرا ہوا تھا، فلاں فلاں کی امانتیں آپ کو پتہ ہے، ان کو لوٹانا، جب یہ ساری امانتیں لوٹ جائیں میرے پیچھے مدینہ منورہ چلے آنا، ان امانتوں کا امین اور نگران تو ہے۔ تو حضرت علی نے عرض کیا لبیک، میں حاضر۔ ایک سوال پوچھوں؟ جی ہاں۔ آپ اللہ کی امانت ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ لوگوں کی امانتوں کا رکھوالا مجھے بنا رہے ہیں، آپ اللہ کی امانت ہیں۔ تو فرمایا بحکم خدا اس امانت کی حفاظت ابو بکر صدیق کے ذمہ ہے۔ حضرت علی بالکل مطمئن ہو گئے کہ لوگوں کی امانتیں بھی امین کے حوالے ہیں اور اللہ کی امانتیں بھی امین کے حوالے ہیں، ان میں کوئی خیانت نہیں ہے۔ ایک جملہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، محبت اور اعتبار کی انتہا ہے اس ٹائم جب 100 کافر نے گھر کا گھراؤ کیا ہوا ہے اور وہ قتل کے در پہ ہے، قریب ہے کہ دروازہ توڑ کے اندر آئیں، اس موقع پہ حضور پاک کے بستر پہ لیٹنا، یہ علی المرتضیٰ کی شجاعت بتاتی ہے، یہ بہادری بتاتی ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ کسی کے خلاف کوئی 2 دشمن گھومے نا تو لوگ ایک دوسرے کہتے ہیں ایندے نال پھرا نہ کر، مت تو ہی گنا ونجے، ان کے ساتھ نہ جاؤ، تم بھی کہیں رنگے جاؤ گے، تمہیں بھی لوگ مار دیں گے۔ اس موقع پہ علی المرتضیٰ کا کوئی جملہ حضرت رسول اللہ کی مخالفت میں نہیں ہے، کہ جی بالکل اسی بستر پہ سوؤں گا، اسی چادر پہ سوؤں گا۔ میں نے ایک بزرگ عالم دین سے الفاظ کی تعبیر سنی ہے، انہوں نے بہت اچھی الفاظ کی تعبیر بتائی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میری زندگی میں سونے کی کئی راتیں آئی ہیں جب میں نے نیند کی ہے اور بڑی مزیدار نیند کی ہے، لیکن ہر دفعہ جب سوتا تھا تو ایک خوف میرے سر پر سوار رہتا تھا کہ ہو سکتا ہے صبح آنکھ قبر میں کھلے۔ یہ موت، نیند بھی تو موت کی بہن ہے نا، لیکن ایک رات فرماتے ہیں میری زندگی میں یہ ہجرت والی ایسی آئی ہے جس میں مجھے یقین تھا کہ علی تو صبح اٹھے گا۔ کہ وہ کیوں؟ کہ مجھے حضور نے فرمایا تھا علی صبح اٹھنا اور امانتیں لوگوں کو دے کر آنا، اور میرا نبی تو اللہ کے حکم سے بولتا ہے، صبح اٹھنا اور امانتیں لوگوں کو دے کر آنا۔
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار آئے ہیں نا، اب حضور پاک علیہ السلام باہر نکلے ہیں، مٹی پھینکی ہے، شاہت الوجوہ فرمایا ہے، ان کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، انہی سے گزر کے اللہ کے رسول گئے ہیں۔ روایات میں آتے ہیں ان میں سے ایک دو نے حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا تو ایسے دیکھا کر دیا کہ آنکھیں اللہ کی طرف سے اندھی ہو چکی تھی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول گئے ہیں، یہ دشمن کے گھیرے کو توڑ کے رکھ دیتی آیت، وہ دیکھ نہیں سکتے، اندھے ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کے پڑھنے کا یہ فائدہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، امانتیں حضرت علی المرتضیٰ نے بانٹی ہے۔ ہمارے مربی اور بزرگ ڈی اے خان کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت عظیم مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے علماء سے ملاقات کر کے پوچھا تھا کہ ان امانتوں کا وزن کتنا تھا اور یہ امانتیں کیا تھیں؟ کہا اسلامی کتابوں میں تو صرف اتنا آتا ہے کہ حضور پاک کے پاس کافروں کی رکھی ہوئی امانتیں تھیں۔ اب وہ امانتیں کیا تھیں؟ بھئی سونا چاندی تھا، ان سونا چاندی کا وزن کتنا تھا؟ آج تک ہمیں نہیں ملا کہ وزن کتنا تھا۔ یہ صحابہ کرام نے کہیں بتایا ہو تو ادھر منقول نہیں ہے، جو ہمارے پاس کتب ہے کہ اس سونے چاندی کا کتنا وزن تھا جس کو رسول اللہ کے پاس کفار کے بڑوں نے امانت رکھوایا تھا۔ عظیم مجاہد صاحب فرمایا کرتے تھے، فقیر صاحب بیٹھے ہیں ان کے سامنے کی بات ہے، اس کے گواہ ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہماری ملاقات ایک مرتبہ ایک جج سے ہوئی، تو ہم نے اس جج کو کہا کہ آپ نے برٹش لا پڑھا ہے اور آپ انگلینڈ سے پڑھ کے آئے ہیں، تو آپ نے جو اسلامک لا اسٹڈی کیا ہے آپ کو کہیں ملا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو حضور پاک نے کتنا وزن سونے چاندی کا دیا تھا جس کی امانتوں کے امین تھے؟ تو نے کہا جی ہم نے اپنی تاریخ میں پڑھا ہے کہ 26.5 من سونا اور چاندی تھا۔ 26.5 کلو نہیں کہا، 26.5 من۔ اور علی المرتضیٰ کی دیانت کو خدا کی قسم زندگیوں کا سلام ہے، جو کی روٹی کھا کے اس بندے نے 26.5 من سونے اور چاندی کا پہرا دیا، ایک رتی وہاں سے نہیں اٹھائی کہ میں کچھ کھا لوں۔ یہ امانت ہے، امانت داری ہے۔ اتنی دیانت داری سے حضرت علی المرتضیٰ نے کام جو ہے نا کیا کہتے ہیں انجام تک پہنچایا۔ اللہ رب العزت کے نبی اللہ کے حکم سے ہی ہر کام کرتے ہیں نا۔ لوگوں کی امانتیں ایسے حضرت علی کے حوالے نہیں تھی، اور ابو بکر نے بھی اپنی جان تک لگا دی، کپڑے تک لگا دیے، آخری سوراخ بچا تو سانپ کے منہ پر اپنی ایڑی دے دی، لیکن رسول اللہ کی حفاظت کر کے دکھائی۔ اس رات لوگوں کی امانتیں جسے ملی اس نے بھی دیانت داری کی انتہا کر دی، اور جسے اللہ کی امانت ملی اس نے بھی وفاؤں کی انتہا کر دی۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار توسوی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمایا کرتے تھے، صدیق وہ وفادار جوان ہے جو رسول اللہ کو مدینہ پہنچانے مکہ سے گیا تھا، خدا کی قسم پھر واپس نہیں آیا، آج تک حضور کے ساتھ آرام فرما ہے۔ پھر اس نے مکے کو مکہ نہیں سمجھا، پھر مکے کو گھر نہیں سمجھا، پھر مکے کو اپنے معاملات میں نہیں سمجھا، پہنچانے گیا اور پہنچا کے آیا۔ کل قیامت میں اسی روزے سے رسول اللہ باہر آئیں گے تو ابو بکر بھی باہر آئیں گے، جام کوثر رسول اللہ پلائیں گے تو ابو بکر یہ گلاس بھر کے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دیں گے۔ مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے نا تو حضور پاک علیہ السلام نے 14 دن پورا قباء میں قیام فرمایا، 2 ہفتے۔ اس دوران مسجد قباء کی بھی تعمیر ہے، مدینہ کے قافلوں کا استقبال، ملنا جلنا، سلام دعا اور مدینہ میں آنے کے استقبال کی تیاریاں، پورے 14 دن رہے۔ جس گھر میں رہے ہیں اس گھر کے مالک کا نام ہے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں، انصاری ہیں۔ اور اللہ رب العزت آپ دوستوں کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں لے جائے۔ جس گھر میں اللہ کے رسول نے قیام فرمایا وہ گھر آج تک اصلی شکل میں موجود ہے، اصلی شکل میں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں، میں آپ کو بالکل سارا ایڈریس بتاتا ہوں، بڑا آسان ایڈریس ہے، آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ آپ مسجد قباء پہ ٹھہریے، مسجد قباء کا جس طرف قبلے کی سائڈ ہے اس طرف آپ منہ کیجئے تو آپ کے دائیں طرف صرف ایک روڈ اور دوسرا روڈ کراس کیجئے، سامنے کو 20 سے 25 قدم یا زیادہ سے زیادہ 40 قدم کے فاصلے پر وہ گھر موجود ہے۔ وہ محکمۃ الغابہ جسے کہتے ہیں نا ایریگیشن، یہ جنگلات والے، یہ انہی کا محکمے میں وہ آج تک ان کے زیر نگرانی ہے۔ گھر باقی تو تبدیل ہو چکا ہے لیکن وہ کمرہ موجود ہے جس کمرے میں حضور پاک اور حضرت ابوبکر نے 14 راتیں گزاری تھیں۔ میں نے اس کمرے کی زیارت کی ہے، میرے پاس اس کی اپنے ہاتھ سے کھینچی ہوئی تصاویر ہیں، آپ کبھی کہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو زیارت کراؤں گا۔ ابھی سعودی حکومت نے اس کی چھت تو تھوڑی سی سیٹنگ کی ہے، باقی اس کی بنیادیں وغیرہ ویسی ہیں۔ اتنی موٹی موٹی دیوار،
14 سال سے کم. اس کے ساتھ ایک جگہ مقام تضلیل ہے، میں اس کا ذکر بھی کبھی کروں گا، سائے والی جگہ، یہ وہ بھی ساتھ قائم ہے اور وہاں موجود ہے. 14 دن اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں قباء میں رہے ہیں، پھر مدینہ شہر گئے ہیں. کیوں؟ حضرت علی سے وعدہ تھا میرے ساتھ مدینہ آ جانا. حضرت علی المرتضیٰ جب تک مدینہ منورہ نہیں پہنچے، قباء سے اللہ کے رسول آگے شہر کا سفر نہیں فرما رہے تھے. جب حضرت علی آئے، حضرت علی کو ساتھ لیا اور پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. یہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. جو مدینہ منورہ کی بچیوں نے حضور کے استقبال کے لیے اشعار پڑھے تھے نا، یہ اس دن پڑھے جب حضرت علی کو حضور ساتھ لے کر اور حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ شہر میں داخل ہوئے تھے. تو مدینہ طیبہ میں 53 مہاجرین اس دن پہنچے ہیں کل ملا کر، کچھ پہلے کچھ بعد میں، کل ملا کر 53. تو رسول اللہ نے وہاں عقد مواخات قائم کیا. عقد مواخات کا مطلب جو مہاجر بھائی آیا ہے نا مدینہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے، اب اس کی مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ کے، تو مدینہ منورہ کے لوگوں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا لیلۃ العقبہ میں کہ ہم آپ کی مدد بھی کریں گے، آپ کا تعاون بھی کریں گے. تو حضور پاک علیہ السلام نے ایک ایک مدنی کو کہا میں ایک ایک مہاجر کو تیرا بھائی بنا رہا ہوں. یہ مہاجر، یہ انصاری بھائی. بھائی کا مطلب کاروبار میں بھی شریک کر دیں، اس کو اپنی زمینوں میں بھی شریک کر دیں، اپنے مال و دولت میں بھی شریک کر لیں، اپنے گھر میں بھی شریک کر لیں. 53 مہاجرین کی 53 انصاریوں کے ساتھ بھائی بندی کی گئی، جسے کہتے ہیں مواخات. حضرت علی المرتضیٰ آخری تھے جو ان 53 سے بعد میں تھے، یہ بچ گئے. اب انصاری بیٹھے ہیں کہ حضرت علی کو کس کے ساتھ بھائی بنایا جائے گا. تو حضور پاک علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ مواخات بہت ہو گئی ہے، بس علی اور میری مواخات کر لو، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. حضرت علی کو اس موقع پہ اللہ کے رسول نے اپنا بھائی قرار دیا تھا اور اپنا بھائی قرار دے کر ان سے مواخات کی تھی. پھر آپ سن چکے ہیں جنگ خندق ہے، جنگ احد ہے، جنگ بدر ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی شرکتیں ہیں. بدر میں انصاری صحابی سب سے پہلے لڑنے آئے تھے نا، تو ابو جہل نے کہا تھا حضور پاک کا نام لے کر کہ ہم مدینے والوں سے نہیں لڑتے، ہم ان کو کسی کام کا نعوذ باللہ سمجھتے نہیں ہیں، مکے والا کوئی ہمارے مقابلے میں بھیجو. یہ ان کافروں کو بڑا غرور تھا، بڑا تکبر تھا کہ ہم بڑے ہیں، ہمارے مقابلے میں کسی اور شہر کا بندہ کوئی کام نہیں رکھتا، مکے والے ہمارے مقابلے میں بھیجیں. تو حضور پاک علیہ السلام نے انصاریوں کو بٹھا دیا تھا، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو عبیدہ کو بھیجا تھا کہ آپ جاؤ. اور یہ تینوں گئے اور تینوں اپنا شکار لے کر آئے ہیں، شکار کر کے آئے ہیں. ایک ایک وار میں ربیعہ کے بیٹوں کو حضرت علی المرتضیٰ نے وہ مزہ چکھایا جو رہتی نسلوں تک ان کی یاد رکھیں گی. یعنی ابو جہل کا وہاں زام ٹوٹا جب تینوں اس نے سور مار لڑنے والے بھیجے جو حضرت علی المرتضیٰ سے عمر اور تجربے میں بھی بہت بڑے تھے، جان و جثے میں بہت بڑے، لیکن پہلے وار میں کسی کی گردن قلم کر دینا، اس وقت ابو جہل نے حواس باختہ ہو کر کہا تھا اب سب اکٹھے حملہ کر دو، اب ایک ایک سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ پہلا وار حضرت علی المرتضیٰ کا ہے. اس موقع پر بھی جنگ احد میں بھی حضرت علی المرتضیٰ ساتھ ہیں. خود علی المرتضیٰ جیسا بہادر انسان جنگ احد میں حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں بات فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خود پہنا ہوا تھا، جنگی ٹوپی سر پر، تو اس کی 2 کڑیاں اللہ کے رسول کی رخسار مبارک میں اندر گھس گئی، تو اس کو دانت سے نکالا تھا. حضرت ابو دجانہ نے ایک کڑی نکالی تو ایک دانت ٹوٹا، دوسرا نکالی تو دوسرا دانت ٹوٹا. تو صحابی کہہ بھی رہتے ذرا احتیاط سے، اس نے کہا دانت ٹوٹتا ہے تو رسول اللہ کے تحفظ میں ٹوٹتا ہے. کہا ہم نے یہ اپنی زندگی رسول اللہ کے تحفظ کے لیے رکھی ہوئی ہے. ایمان کا درجہ ہے یہی کہ بندہ کہے کہ میرے جسم میں روح جب تک قائم ہے نا تو میں رسول اللہ کا وفادار ہوں. ہاں جب روح نکل گئی پھر جو مرضی ہے آپ لوگ کر لیں، لیکن میں نے یہ جان رسول اللہ کے تحفظ کے لیے رکھی ہے. یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. تو حضرت فاطمہ نے ایک چٹائی کو جلا کر حضرت رسول اللہ کا علاج مبارک کیا تھا، پرانے زمانے کا علاج ہے. جنگ خندق میں حضرت علی المرتضیٰ کے کارنامے ہیں. عامر بن عبد ود، لوگ اس کو پڑھتے ہیں عامر بن عبدود، عبدود نہیں ہے، عبد ود. ود ایک بت ہے، ودم ولا یغوث، یہ قرآن کریم میں ہے، لا تذرن ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ ود ایک بت ہے. تو عامر بن عبد ود، ود کا بندہ یعنی بت کا بندہ، یہ کافر تھا. وہ 1000 آدمیوں کو علیحدہ چیلنج کرتا کہ میں اکیلا ہوں گا اور تم 1000 ہوں گے. یہ بندہ لڑنے کے لیے خندق میں آیا، اور جب آیا نا خندق کراس کر کے آیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کو مارا. یہ اپنا گھوڑا پھینک گیا،
گھوڑا بھی حضرت علی المرتضیٰ نے نکال لیا اور اس کی لاش 2 ٹکڑے کر کے کافروں کی طرف واپس پھینکی اور کہا اب بسم اللہ کرو اور کوئی بندہ اور آئے ذرا خندق کراس کرنے. پھر کسی کافر کو جرت نہ ہوئی. 2 ماہ انتظار کیا, آخر میں ڈر کے, آندھی سے اور طوفان سے ڈر کے سارے وہیں سے بھاگ گئے تھے خندق میں. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا نغزوہم ولا یغزوننا, آج کے بعد مکہ کے کافروں کی جرت کی بس ہو گئی ہے, یہ کبھی ہم پہ حملہ آور نہیں ہوگے, اب ہم ان پر حملہ آور ہوں گے. پھر فتح مکہ ہوا ہے اور پھر اوطاس ہوا ہے, پھر غزوہ طائف ہوا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موقع پہ ساتھ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی جنگ بدر کے بعد ہے, حضرت علی کی جنگ احد سے پہلے ہے. حضرت فاطمہ سے جب شادی ہو رہی ہے نا حضرت علی المرتضیٰ کی, تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ حق مہر آپ کے پاس ہے؟ تو یا رسول اللہ میری ہڈی پسلی تو آپ کے سامنے ہے. کہا فلاں زرہ جو جنگ بدر میں آپ کو ملی تھی مال غنیمت کا وہ ہے, کہا اسے بیچ دو. تو حضرت علی نے وہ زرہ حضرت عثمان کو بیچی تھی. حضرت عثمان کی گھر کی بات تھی حضرت فاطمہ کی شادی, کیونکہ جس گھر میں حضرت علی کی شادی ہو رہی ہے اس گھر کے دروازے سے 2 مرتبہ عثمان دلہا بن کے گزرے ہیں. حضرت فاطمہ تو حضرت علی المرتضیٰ کی حضرت عثمان کی سسٹر ان لا لگتی ہے نا, نسبتی بہن جسے سالی کہتے ہیں. تو حضرت عثمان کو پتہ تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کس بنیاد پہ آ رہے ہیں. اب حضرت عثمان فرماتے ہیں میرے دل میں 2 باتیں آئیں کہ میں کیا دوں, زرہ بھی رکھ لو, اس کی قیمت میں دے دیتا ہوں. تو علی المرتضیٰ کی غیرت گوارا شاید نہ کرے کہ یار یہ کیا بات ہے. تو حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے, زرہ کا کتنا ہے قیمت لگی ہے؟ کہا 400 درہم. کہا 400 درہم لے, زرہ مجھے دے دو. زرہ لے لی, یہ حق مہر بنا اور شادی ہو گئی. شادی کے بعد ولیمہ ہوا. ولیمے میں حضرت عثمان گئے تو ہاتھ خالی نہیں گئے, یہی زرہ حضرت علی کی ساتھ لے کر گئے. تو وہاں جا کر تحفے میں پیش کی. تو حضرت علی نے یوں دیکھا تو کہا وہ لین دین کا معاملہ تھا, اب تحفے کا مسئلہ, اب آپ میرج گفٹ قبول کریں نا, شادی کا تحفہ ہے آپ کا. زرہ بھی دے دی اور حق مہر کی رقم بھی اپنے ترتیب پر ادا کر دی. یہ حضرت فاطمہ الزہرا سے حضرت علی المرتضیٰ کی شادی ہے. باقی معاملات بھی سیدنا علی المرتضیٰ کے اسی طرح چلیں. ایک موقع صلح حدیبیہ کا آتا ہے. صلح حدیبیہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کی طرف سے بطور کاتب ہے, کافروں کی طرف سے ایک کاتب ہے, ادھر سے کتابت اور یہ لکھا جا رہا ہے. جب لکھا جا رہا تھا صلح حدیبیہ میں, حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاہدہ لکھواتے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھواتے. تو حضرت علی نے یہی لکھا, کافر سے معاہدہ ہو رہا ہے, 10 سال کا معاہدہ تھا اور اس میں شکیں لکھنی تھیں. تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو جو کافروں کی طرف سے بندہ آیا ہوا تھا نا, انہوں نے کہا ہم رحمان الرحیم نہیں جانتے, پرانی بسم اللہ لکھو جو ہم لکھتے تھے بِاسْمِكَ اللہم. یہ بھی ایک بسم اللہ ہے لیکن اسلام سے پہلے یہ لکھا جاتی تھی, یہ کوئی برے لفظ نہیں ہے. بِاسْمِكَ اللہم کا معنی ہے اللہ تیرا نام, رحمان الرحیم ساتھ نہیں تھا. اسلام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا کوئی حرج نہیں ہے, بِاسْمِكَ اللہم لکھ لو. صلح میں کچھ لو اور کچھ دو کی بات مانی جاتی ہے تو لکھ لیں, یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے بِاسْمِكَ اللہم لکھا, لیکن دل میں ایک بات آئی کہ حضور پاک کے حکم پہ لکھ رہا ہوں, اس کے کہنے پہ میں الرحمن الرحیم نہ مٹتا. بات تو آئی, شکیں لکھی گئیں. پھر پہلی لائن لکھی کہ ھذا ما قضا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ما قضا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اہل مکہ. یہ فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ مکرمہ والوں کے لیے. تو کافروں نے کہا ایک لفظ کاٹو, کہا ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو آپ سے جنگ کرتے, محمد ابن عبداللہ لکھو, محمد الرسول اللہ ہم نہیں لکھنے دیں گے. یہ وقت تھا جب صحابہ نے نیام سے تلواریں نکال لی تھی اور قریب تھا کہ یہ بنیادی عقیدہ جو سب کچھ بنیادی صلح ہو چکی تھی یہ ختم ہو جاتی. یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے. حضرت عمر تو تھے ہی ویسے ہی جو ہے نا غضبناک کفار کے لیے, تو اس پر معاہدہ ٹوٹتے ہوئے نظر آتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں, جیسے میں محمد الرسول اللہ ہوں ویسے میں محمد ابن عبداللہ ہوں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. علی آپ رسول اللہ کے لفظ کو کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میرے دل پر ایک پہاڑ ٹوٹ گیا, یار رسول اللہ کا لفظ کاٹوں اس کافر کی خواہش پر, اور ادھر حکم پیغمبر ہے. سید علی فرماتے ہیں میں نے 1000 ہمت کی کہ اپنی قلم اٹھا کے کاٹوں, میرا ہاتھ جواب دے گا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لا امحو ابدا, مجھ سے نہیں کاٹا جاتا, میں نہیں کاٹ سکتا. یہ نافرمانی نہیں تھی, یہ ایک ادب کا انتہا تھا, مجھ سے نہیں کاٹا جاتا. اور میں اس کافر
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا کہاں لکھا؟ کہا یہاں لکھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے اسے میٹ دیا اور فرمایا اب محمد الرسول اللہ لکھ دو، محمد ابن عبداللہ لکھ لو، تو وہ لکھ لیا گیا۔ یعنی یہ حضرت علی المرتضیٰ کی ایک محبت کی دلیل ہے۔ غزوہ خیبر اس کے بعد ہے۔ غزوہ خیبر تو مرحب قتل ہوا، وہ میں آپ خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ غزوہ خیبر میں 16 قلعے ہیں، 15 قلعے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور باقی صحابہ کی سرکردگی میں فتح ہوئے ہیں۔ میں نے خیبر اپنی آنکھوں سے قلعے دیکھے ہیں، میں خود گیا ہوں اور کئی بار گیا ہوں۔ خیبر مدینہ منورہ سے فکس 190 کلومیٹر پر ہے، 180-190 کے درمیان ہے۔ تبوک روڈ کے اوپر ہے، مدائن صالح جاتے ہوئے آپ کو راستے میں 200 کلومیٹر کے اندر اندر خیبر کی بستی نظر آئے گی۔ خیبر نام کے وہاں 2 شہر ہیں، ایک شہر کا نام خیبر قدیم ہے، ایک کا نام خیبر جدید ہے۔ خیبر جدید بگ سٹی ہے، اور خیبر قدیم آج تک باڑ لگا کے اس جگہ کو ویسے رکھا گیا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد ہوا تھا۔ یہ غزوہ خیبر، یہاں 16 قلعے ہیں، 15 قلعے فتح ہوئے تھے، 16واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں موجود تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا، یعنی پانی اترا ہوا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کل جنگ کریں گے، اور پرچم میں اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول پیار کرتا ہے۔ یہ حضرت علی کی ایک صفت فرمائی۔ صبح حضرت علی المرتضیٰ کو طلب فرمایا، اور ان کی آنکھوں پر اللہ کے رسول نے اپنی لعاب مبارک لگائی، اور حضرت علی المرتضیٰ کی بیماری وہ نام ہی نہیں تھا، وہ بیماری ختم ہو گئی۔ یاد رہے یہ وہی لعاب ہے جو صدیق اکبر کی ایڑی پر لگا تھا اور یہاں آنکھ پر لگا ہے۔ تو اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے جھنڈا دیا، اور قلعہ قاموس تھا جو 16واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، قلعہ قاموس کو حضرت علی المرتضیٰ نے فتح بھی کیا، اور اس کے دروازے کو اٹھا کے پٹخ کے مارا، جس دروازے کو کئی بندے اٹھایا کرتے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ اس جوش ایمانی میں انہوں نے خیبر کے اندر وہ کام کیا ہے جو رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے، کہ خیبر میں علی المرتضیٰ، آج بھی خیبر آپ جائیں نا حضرت علی کی ہیبت سمجھ آتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اہل اللہ تھے، اللہ ان کا بھلا فرمائے، صاحب کشف آدمی ہیں، میں نے سفر کیا تو مجھے کہتے ہیں یار وہاں پہنچ کر اس پر ایک آنکھوں میں ایک گریہ طاری ہو گیا ہے، اللہ اللہ کی صدائیں تھیں۔ میں نے کہا یار ادھر آ کر سمجھ آتے ہیں کہ حیدری جوش کسے کہتے ہیں۔ آج بھی خیبر میں حضرت علی المرتضیٰ کی برکتیں موجود ہیں۔ میں خیبر گھوما ہوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کئی چیزیں وہاں دیکھنے کی ہیں، پھر کبھی موقع ہوا تو میں خیبر پہ تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تبوک، اس میں حضرت علی المرتضیٰ کی یہ فضیلت میں بتا چکا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حضرت ابو بکر صدیق کی حضرت علی نے کی ہے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ 6 ماہ بعد علی نے بیعت کی تھی، اور کتابوں میں 6 ماہ بعد کا لفظ لکھا ہوا ہے، یہ بھی بات ہے۔ تو یہ پھر سوال کیوں ہے کہ 6 ماہ بعد کی تھی، تو 6 ماہ پہلے کیوں نہیں کی تھی؟ اس کی حقیقت میں اترے تو بات کھل کے نکھر کے آتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے پہلے بیعت کر لی تھی، لیکن وہ 4-5 بندوں میں کی تھی۔ تو کچھ لوگ جو صحابہ کو لڑانے والے تھے نا، وہ کہتے تھے علی تو حضور پاک کا رشتہ دار ہے، اس نے تو ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی۔ یہ بات شہرت پڑھتے 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 حضرت علی کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی تو کم از کم 5 سے 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا، ان نے زمین گرم کر دی۔ تو ایک دن مسجد نبوی میں سب کے سامنے مجمع عام میں حضرت علی المرتضیٰ نے آ کر حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لی کہ اب ان کی باتیں ختم ہو گئی، ان کی زبانیں گنگ ہوئیں، انہیں جواب مل گیا۔ یہ 6 ماہ بعد بیعت کرنے کا واقعہ یہ ہے، اور حضرت ابوبکر کے بطور مشیر رہے ہیں حضرت علی، ایسے حضرت عمر کے دور میں، ایسے حضرت عثمان کے، اور ان تینوں صحابہ نے حضرت علی المرتضیٰ کی عزت احترام اپنی جگہ بجا لائی ہے۔ بلکہ بعض موقعوں پہ جب فیصلہ کرتے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر بلاتے اور حضرت علی کا فیصلہ دیکھتے تو فرماتے لولا علی لہلک عمر، علی آپ بیٹھے تھے، آپ نہ ہوتے تو شاید میں تو ہلاک ہو جاتا۔ یار یہ ماشاءاللہ زبردست ہے، یعنی اس طرح کی تائید اور اپریشیٹ بھی کرتے، اور محبتیں اور پیار بھی حضرت علی اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان کے درمیان رہتا، ان تینوں کے ساتھ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا جب دور آیا تو اس وقت مسلمانوں کی قسمت ایسی کہ آپس میں فسادات، کفار نے بندے ڈال کے لگا دیے، کچھ خارجی آ گئے، کچھ شبائی آ گئے اور فسادات۔ تو ایک شخص نے حضرت علی المرتضیٰ سے عرض کیا، کہا ابو بکر عمر عثمان کے دور میں چین تھا اور آپ کے دور میں بے چینی ہو گئی۔ تو حضرت علی نے برجستہ جواب دیا کہ جی ٹھیک ہے، ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم ہو، وہ مشورے ہمارے تھے، امن رہتا تھا، اور تمہارے مشورے اب معاملہ سامنے ہے۔ تو ایک شخص نے ایک بار حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ آپ میں سب سے بڑا
ताकतवर कौन है। तो उसे ये लगता था कि हज़रत अली अपने बारे में कहेंगे। तो हज़रत अली ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ हम में सबसे बड़े ताकतवर हैं। उन्होंने कहा कोई दलील? कहा जी दलील है। कहा पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को अपने कंधों पे उठा के 3 मील की चढ़ाई चढ़ना ये मजाक है? ये अबू बकर ने चढ़ के दिखाया है और उसकी ईमानी ताकत इतनी मजबूत है। उसने कहा अच्छा आप में सबसे बहादुर साहबा में कौन था? कहा वो भी अबू बकर थे। कहा वो कैसे? कि जब जंग ओहद के वक़्त बड़े बड़े सहाबा कराम हैरानी के आलम में कि हुज़ूर पाक की शहादत की अफवाह उड़ गई कि हुज़ूर पाक शहीद हो गए, तो वो परेशान होकर हट के बैठ गए। तो एक अबू बकर थे जो रसूलुल्लाह के साथ रहे। इस पर भी जंग औतास में भी जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा जा रहे थे और रास्ते पे काफरों ने अचानक हमला किया और बंदे तितर बितर हुए वक्ती तौर पे, तो अल्लाह के रसूल परचम थाम के ठहर गए और फरमाया अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, मैं झूठा नबी नहीं हूँ, मेरी सच्चाई पर मेरी कौम गवाह है। इस मौके पर भी हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं अबू बकर ने हुज़ूर का साथ नहीं छोड़ा। तो हम में सबसे बहादुर भी थे। तो उसने कहा कुछ और? कहा जी हाँ। कहा जब हुज़ूर पाक के सर की कीमत 100 ऊँट लग चुकी थी तो अबू बकर तन्हा अपने घर को छोड़ के हुज़ूर पाक का मुहाफ़िज़ बन के गया था। और मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा तक ये तकरीबन 500 किलोमीटर बनते हैं। आजकल की जो मदीना हाईवे हिजरा हाईवे बनी हो तो 500 किलोमीटर से भी ज़ायद बनती है, वरना पुराना 480 किलोमीटर है। तो कहा इस अकेले सफ़र में अबू बकर हुज़ूर पाक की तमाम ज़रूरियात का रखवाला बन के गया। तो इस मौके पे हमारे उलमा ने लिखा है कि अबू बकर वो है, अगर बिल फ़र्ज़ वल महाल कोई और सहाबी ना होना तो अबू बकर अकेला रसूलुल्लाह की हिफाजत के लिए काफ़ी है। जब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने हैं, यह सन 35 हिजरी है हज़रत उस्मान की शहादत के बाद, तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने जो खुतबा इरशाद फरमाया है ना, मैं चाहूँगा इस खुतबे को उर्दू के अल्फाज में चंद बातें आपकी खिदमत में हज़रत अली मुर्तज़ा के रखता हूँ। और इस खुतबे में मैं हज़रत अली मुर्तज़ा की अपनी एक वजाहत और अपनी एक इज़्ज़त और एहतराम के अल्फाज हैं। खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह की हम्द व सना के बाद आपको अल्लाह की किताब जो रब ने हिदायत बनाकर भेजी है उसकी वजाहत कर रहा हूँ, जो खैर भी बयान करती है और शर को भी वजाहत से समझाती है, यानी अल्लाह की किताब। इसलिए खैर को लीजिए लोगों और शर को छोड़ दीजिए। अल्लाह ने बहुत सी चीज़ों को हुर्मत का दर्जा दिया है, इनमें सबसे ज़्यादा हुर्मत यानी इज़्ज़त मुसलमान की है। अल्लाह ने तौहीद इखलास के ज़रिए मुसलमानों के हुकूक को मजबूती से बाहिमी रब्त दे दिया है। मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से तमाम मुसलमान महफूज हों, मगर ये कि दीन और अहकाम शरीयत का तकाजा जब आ जाए तो मुसलमान का एहतसाब भी ज़रूरी होगा और इस पर कानून शरीयत को जारी किया जाएगा। किसी मुसलमान के लिए बात जायज़ नहीं है कि वो दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ दे, मगर ऐसा करना अगर वाजिब हो चुका हो यानी किसी वजह से उस पर सज़ा जारी हो तो यह हो सकता है। अवाम व ख़वास दोनों के हुकूक अदा करने में लोगों जल्दी कीजिए। आपके सामने लोग आपके सामने हैं और क़यामत का मंजर आपके पीछे है और आगे आगे वो क़यामत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और आप ख़ुद को अमाल के लिहाज माल और दौलत के लिहाज से हल्का फुल्का रखिए ताकि तुम मंजिल मकसूद तक आसानी से पहुँच सको। आखरत की ज़िंदगी लोगों के इंतज़ार में है, जन्नत की ज़िंदगी अवाम के इंतज़ार में है। खुदा के बंदो, अल्लाह के हुकूक और अल्लाह के बंदों के हुकूक की अदायगी में अल्लाह से डरते रहना, हत्ता के जानवरों और ज़मीन के बारे में भी कल क़यामत के दिन आपसे सवाल होगा। अल्लाह की इताअत कीजिए, अल्लाह की नाफरमानी से बचिए। अगर खैर का काम देखो शुरू कर दो और अगर शर का काम देखो तो उसको छोड़ दो। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मौके पर सूरत कहफ और सूरत अनफाल की आयत नंबर 26 को तिलावत फरमाया और सूरत अनफाल की आयत नंबर 26 को पढ़ के अपने इस दावे को वाज़े करते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं। अब सुने सूरत अनफाल की आयत नंबर 26 जो हज़रत अली पढ़ते हैं, इसका तर्जुमा फरमाया, ए लोगो वो वक्त याद करो जब तुम तो बहुत कम थे और तुम ताकत के लिहाज से ज़मीन में कमज़ोर थे और तुम ये बात खौफ रखते थे कि कोई दुश्मन आकर तुम्हें उचक न ले। उस अल्लाह ने तुम्हें कमज़ोर से ताकतवर बनाया और तुम्हें बेठिकाना होने पर ठिकाना दिया और अल्लाह ने तुम्हारी मदद की और तुम्हें पाक चीज़ों का रिज़्क दिया ताकि तुम अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे बन सको, ताकि तुम अल्लाह के
لعلکم تشکرون، شکر گزار بندے بن سکو، یہ آیت پڑھی۔ اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو اپنی سابقہ حالت اور موجودہ حالت کا موازنہ کرنے پہ اللہ نے شکر کی تعلیم دی ہے، لہٰذا اپنی پچھلی زندگی کے معاملات کو دیکھ کے اس والی زندگی پر رب کو شکر ادا کرو گے تو رب کی رحمتیں بارش کی طرح تم پہ چھن چھن برسیں گی۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کا پہلا خطبہ ہے جو خلافت کا نظام اور انضمام سنبھالنے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے عوام میں دیا ہے۔ اور مدینہ طیبہ میں سیدنا علی المرتضیٰ نے ایک یادگار اور تاریخی فیصلہ کیا، کہا مسلمانوں کا دارالخلافہ اور کیپٹل مدینہ منورہ ہے، آج کے بعد میں نے شورا سے، یعنی جو ارکان پارلیمنٹ ہیں، ان سے اور اجلہ صحابہ سے مشورہ کر کے یہ میں نے دارالخلافہ تبدیل کر دیا ہے۔ جس شہر کو حضرت عمر نے عراق میں بسایا تھا وہ عرب و عجم کی سنگم پر موجود ہے، کوفہ کا شہر جو موسمی لحاظ سے بھی بہتر ہے اور علاقائی اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ نبی کے 1500 صحابہ وہاں موجود ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسا شخص وہاں اسلامی یونیورسٹی کا وائس چانسلر حضرت عمر فاروق نے بنا کے بھیجا اور فرمایا ہے کوفہ کے لوگوں، عبداللہ بن مسعود تم سے زیادہ مجھے ضرورت ہے، لیکن میں یہاں اسلامی یونیورسٹی کا سربراہ اسے بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 1500 صحابہ وہاں گئے، جن میں 70 بدری صحابہ ہیں، 70 بدری، کہ اس شہر کو ہم کوفہ کو دارالخلافہ بنائیں گے جو عجم کو بھی دیکھے گا، عرب کو بھی دیکھے گا، اور یہ سنگم پر واقع ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کا تاریخی فیصلہ ہے، اور خدا کی قسم 100 میں سے 110% ٹھیک فیصلہ ہے۔ کیوں؟ حضرت عثمان کے دور میں بلوائی اور سبائی آئے تھے، مدینہ کی زمین پر ان لوگوں نے کیا سے کیا نہیں کیا، کیا ہڑبونگ نہیں مچایا، کیا ہنگامے یہاں نہیں کیے۔ اور حضرت عثمان فرماتے تھے کہ میں اپنی ذات کے لیے حضور کے شہن کو خون ریز نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا میری وجہ سے تم لوگ لڑائی نہ کرو۔ اور حضرت علی فرماتے تھے ہمیں اجازت دیں، ہم تلوار سے ان کے ساتھ دو ہاتھ کرتے، فرمایا جی نہیں۔ حضرت علی فرماتے امیر المؤمنین آپ نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے، اب دشمن آپ کے گھر پہ چڑھ دوڑا ہے اور آپ ہمیں لڑنے سے منع فرما رہے ہیں۔ تو آخر حضرت عثمان مظلوماً شہید ہو گئے۔ کیوں؟ حضرت عثمان کے سامنے بھی ایک حدیث تھی، حضرت عثمان فرماتے مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا عثمان لعل اللہ یکمسک قمیصا فإن أرادك المنافقون أن تقلع فلا تقلع لهم۔ عثمان ایک وقت آئے گا تمہیں اللہ عزت اور خلافت کی چادر اور قمیص پہنائے گا، جب یہ عزت سے تم نوازے جاؤ اور منافق کہیں کہ تم اس قمیص کو، اس خلافت کو چھوڑ دو، ان کا کہنا نہ ماننا حتیٰ کہ میرے پاس آ کر مل جانا۔ تو حضرت عثمان نے حضور پاک کی اس حدیث کی بنیاد پہ بالکل لڑائی نہیں لڑی اور کہا میری وجہ سے مدینہ طیبہ میں لڑائی نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ حضرت معاویہ نے دست بستہ آ کر عرض کیا تھا امیر المؤمنین حضرت عثمان آپ دمشق آ جائیے، جتنے بندے کہیں گے میں آپ کی سکوٹی پر لگا دوں گا، آپ وہاں آ جائیے۔ تو حضرت معاویہ کو فرمایا تھا کیسی بات کر رہے ہو، اللہ کے رسول کا پڑوس چھوڑ کے میں تمہارے پاس آ جاؤں؟ میں رسول اللہ کا پڑوس نہیں، یا لا اہجر دیار رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ عقیدہ حیات النبی کی واضح دلیل ہے، کیونکہ پڑوس زندوں کا ہوتا ہے، مردوں کا نہیں ہوتا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو حضور کو پڑوس کی بات فرمائی ہے نا، یہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں زندگی پر دلیل ہے کہ حضور پاک وفات کے بعد اپنی قبر میں حیات ہیں، جو قبر کے قریب سلام پڑھے آقا انعامدار خود سنتے ہیں اور اس کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ دلیلوں میں ایک دلیل ہے کہ میں حضور پاک کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضرت علی نے دارالخلافہ تبدیل کیا کہ ہو سکتا ہے اس حکومت اور خلافت میں کوئی لڑائیاں ہوں اور کچھ معاملات میں گڑبڑ آئے تو پیغمبر علیہ السلام کے شہر کی حرمت کو پامال نہ کیا جا سکے، حضور پاک کے شہر کی عزت اور احترام میں فرق نہ آئے، اور خلافت وہاں پر لے گئے۔ اور تاریخ نے بعد میں یہ ثابت کیا کہ علی المرتضیٰ کا 100% یہ فیصلہ ٹھیک تھا۔ احترام مدینہ اپنی جگہ، آج بھی سعودی عرب کا دارالخلافہ مدینہ طیبہ نہیں ہے، ایمان کا دارالخلافہ تو ہے ہی مدینہ ہر مسلمان کے لیے، لیکن میں حکومتوں کے دارالخلافہ کی بات کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ سے 1000 کلومیٹر دور ریاض سٹی ہے، تاکہ حکومتی آلودگی اور معاملات اور سیاسی کشمکش میں اور اس داؤ پیج میں حضور پاک کے شہر کی حرمت پامال نہ ہو۔ تو حضرت علی کوفہ لے گئے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ میں مرکز خلافت کو منتقل کیا اور وہاں پر پوری فوجی چھاونیاں اور پتہ نہیں کیا کیا پوری ترتیب پہ رکھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ وہیں رہے ہیں، حتیٰ کہ شہادت بھی حضرت علی المرتضیٰ کی اسی جگہ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے قاتل بے ایمان کا نام عبد الرحمن ابن ملجم ہے،
یہ چھوٹا بھائی ہے خالد بن ملجم کا. خالد بن ملجم وہ ہے جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، اور عبد الرحمن بن ملجم وہ ہے جس نے حضرت علی کو شہید کیا ہے. یہ خارجی وہ قوم ہے، وہ غلیظ طبقہ ہے جس کو پیغمبر کے داماد کی عزت کا کوئی بھرم نہیں ہے. بڑے بھائی نے حضرت عثمان پہ تلوار اٹھائی اور چھوٹے نے حضرت علی المرتضیٰ پہ اٹھائی ہے. اس سے خود سمجھ جائیں کہ حضرت عثمان اور حضرت علی کا قاتل ایک فیملی سے تعلق رکھتا ہے. کیوں؟ وہ لوگ جانتے ہیں کہ علی اور عثمان ایک ہیں، تو انہیں تو کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا. جب سیدنا علی المرتضیٰ پر وار ہوا تھا نا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امام حسن تھے. حضرت امام حسن تھوڑا سا پیچھے تھے، حضرت علی المرتضیٰ آگے آئے اور مسجد میں نماز کے لیے ٹھہر گئے. یہ 14ویں کا چاند اپنی آب و تاب پہ تھا. یہ روایات میں آتا ہے کہ 18 رمضان کو ضربت لگی ہے اور 21 کو حضرت علی کی شہادت ہے، اور بعض کہتے ہیں 21 کو لگی اور 21 کی شہادت ہے. بہرحال 21 ہو یا 18 ہو تو چاند کی روشنی آب و تاب پر ہوتی ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ اسی مسجد کے قریب سے آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں یوں خنجر اور وہ یوں ہلاتے ہوئے آ رہا ہے، اور اس خنجر پر چاند کی اس چاندنی پر اس کے نوک پہ خون چمک رہا ہے. کہتے ہیں یکایک میں نے سوچا کہ ابھی ابا جان گئے، اور یہ بندہ خنجر پہ اس ٹائم، اور خون آلودہ خنجر. مجھے خطرے کی گھنٹی بجنے لگی. تو ان کے ہاتھ میں جو چادر تھی نا، ان نے اپنی جنگی داؤ پیج پہ اسے گھمایا اور اس کو یوں باندھ دیا، جیسے کہتے ہیں نا پچھوڑی کی بدڑا، یوں باندھ دیا اور ایک درخت سے باندھ دیا. وہ کہنے لگا مجھے کیوں باندھ رہے؟ کہا 1 منٹ یہاں رک، مجھے ابا کے پاس جانے دے، میں بابا کو دیکھا ہوں، اس کے بعد تیرا فیصلہ کروں گا. اور کیا فیصلہ کیا حضرت حسن نے، بر موقع فیصلہ کیا. وہاں گئے تو سیدنا علی المرتضیٰ کے اس نے خنجر، یہ زہر آلود خنجر مارے تھے. پہلا سوال حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا، بیٹا کون ہے یہ؟ کہا خارجی ہے. کہا شکر ہے، کسی صحیح مومن کے ہاتھ پر میرا خون تو نہیں ہے نا. فزت برب الکعبہ، مجھے کعبۃ اللہ کے رب کی قسم، اللہ میں کامیاب ہو گیا. یہ حضرت علی المرتضیٰ. کہا ابو میں نے اسے پکڑ لیا ہے. کہا اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں نا اس شہادت میں، تو اسے بھی میرے پیچھے روانہ کر دینا، اور اگر میں بچ جاؤں تو پھر اس کے ساتھ میں خود ہی معاملہ طے کر لوں گا. یہ عبد الرحمن بن ملجم ہے. یہ اس رات 3 بندوں پر حملہ ہوا ہے مختلف جگہوں میں. برق ابن عبداللہ ایک ہے، اور ایک حویرث ہے، اور ایک عبد الرحمن ابن ملجم ہے. یہ تینوں خارجی ہیں، کوفہ سے نکلے ہیں نہروان کی جنگ کے بعد. ایک مصر گیا ہے، ایک دمشق گیا ہے، ایک نے کوفہ میں رہنا ہے. ایک رات طے کی تھی کہ ہم تینوں مسلمان لیڈروں پر حملہ کریں گے اس رات میں. مصر میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ پہ حملہ کے لیے، کوفہ میں حضرت علی پر، اور دمشق میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان پر رضی اللہ عنہ. اور یہی ہوا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات تکلیف میں تھے، بیمار تھے، تو صبح کی نماز پڑھانے وہ نہ آ سکے. بیٹا آیا اور بیٹے پہ حملہ ہوا، وہ زخمی ہوئے تو یہ کافر پکڑ لیا گیا. حضرت معاویہ خود آئے، اس نے حملہ کیا تو ان کی سکوٹی بڑی ٹائٹ تھی، انہوں نے اس کا حملے والے کو پکڑ لیا. سیدنا علی المرتضیٰ تنہا گئے تو اس کا وار کارگر ثابت ہوا. تینوں سے بعد میں جب تفتیش ہوئی اور ان کے بیانات ملائے گئے ہیں تو یہ تینوں ایک پارٹی نکلے ہیں، ایک ہی پارٹی، کہ ہمارا یہ طے ہوا تھا کہ ہم نے ایسے ایسے کرنا ہے. تو یہ 21 رمضان المبارک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور اس دن حضرت علی المرتضیٰ دنیا سے گئے ہیں. تو میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ورنہ یقین مانیں اس پر احادیث میں ابھی بھی اس پر تفصیل بڑی زیادہ موجود ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، یقین مانیں راتیں تو ختم ہو جائیں گی، لیکن ان کا ذکر خیر ختم نہیں ہو سکتا. بس دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے، ہماری طرف سے ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. کل قیامت میں اللہ رب العزت ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. الہی آت نفسی تقواہا وزکھا وانت خیر من زکاہا
انت ولیہا و مولاہا، اے میرے مولا ہماری طرف سے خلیفہ چہارم داماد پیغمبر حضرت حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے میرے مولا ان کی قبروں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے میرے اللہ ہماری زندگیوں میں حیدری افکار کو زندہ فرما، حیدری احکام کو زندہ فرما، حیدری احکام پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا، سیدنا علی المرتضیٰ سے دل و جان سے محبت کرنے والا بنا، ان کے فرامین پہ عمل کرنے والا بنا۔ اے میرے مولا ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام کا پیار عطا فرما۔ اے اللہ کل قیامت میں ہمیں ان کا ساتھ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منك